بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ، رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ، عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شاندار آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اللہ کریم اس عید کو آپ کے لیے مبارک کرے، یہ عید کی خوشیاں آپ کے لیے دوبالا ہو جائیں، یہ عید رحمت والی، برکت والی اور عافیت والی آپ کے لیے بن جائے۔ ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اور الحمدللہ یہ جو دن ہے ناظرین، یہ بڑے مبارک اللہ کی رحمتوں کے نزول کے دن ہے، بلکہ یہ پورا عشرہ ہی بڑی رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اور دو بڑے عظیم یوں سمجھیے کہ اسلامک تہوار کہہ لیں، اسلامک فریضے کہہ لیں، جو ان دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً 250 ممالک سے حجاج کرام حرمین طیبین کو پہنچتے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ عرفات کے مناظر دنیا بھر کے ناظرین نے دیکھے ہوں گے، اور پھر آج حاجی جو ہے وہ رمی جمرات میں مصروف ہوں گے۔ ایک عجب سما ہوتا ہے مکہ پاک میں، اور سبحان اللہ جاتے تو 20-25 لاکھ حاجی ہیں، مگر 200 کروڑ کے قریب جو مسلمان دنیا بھر میں ہیں، سب کے دل ان حاجیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں، اور یہ امید ہوتی ہے کہ وہ حاجی جہاں اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، وہاں ہم تمام مسلمانوں کے لیے بھی وہ دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ایک اور عظیم یوں سمجھیے کہ ایسا فریضہ سر انجام مسلمان دیتے ہیں، سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول دنیا بھر میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، آج پاکستان اور دنیا کے کئی ملکوں میں عید کا دن ہے۔ امید ہے کہ بہت سارے عاشقان رسول نے قربانی کر لی ہوگی، کئی لوگوں کی قربانی جاری ہوگی۔ ایک عجب سما ہے جب صبح سے ہم نکل رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے مال کی کس شاندار انداز میں لوگ قربانی کر رہے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے کے جانور لیے اور اللہ کی راہ میں وہ قربان ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ عید کے واقعی بہت سارے رنگ ہیں، اور ابھی میں مفتی صاحب سے پروگرام سے پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ یقیناً بہت سارے فرق ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، لیکن ایک فرق اور بھی ہے کہ عید الفطر جو ہے اس میں نارملی اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، مگر عید الاضحیٰ کو دیکھیں تو جو لوگ حج کر رہے ہیں، ابھی اسد بھائی بتا رہے تھے ہمارے ساتھ مدنی چینل مجلس کے ذمہ دار بھی موجود ہیں، ان کے بھائی وہاں پر ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی بتا رہے تھے کہ تھکن بھی، جس کو کہنا کہ ایک جملہ سنتے ہیں تھکن بھی تھک جاتی ہے، تو واقعی تھکنا کہتے کس کو ہیں وہ حج پہ جا کر پتہ چلتا ہے۔ اور جو یہاں حج پر نہیں بھی گئے تو نارمل عید کے مقابلے میں، عید الفطر کے مقابلے میں قربانی بھی ہے، مہمانوں کا آنا جانا بھی ہے، اور بعض اوقات گوشت کی تقسیم، تو اس میں بھی ایک تھکن ہے، لیکن سبحان اللہ یہ کیسی تھکن ہے جس کا الگ لطف ہے۔ نارملی تھکن سے لوگ کتراتے ہیں، مگر ایک حاجی کا مجھے میسج آیا، بلکہ اپنی تصویر انہوں نے بھیجی منا سے، وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا تھکا ہوا اور ڈڈھال چہرہ، مگر نیچے ایک کیپشن موجود تھا، یا اللہ اگلے سال پھر اسی تھکن کے لیے بلانا۔ تو یہ کیسی تھکن ہے کہ جس کی تمنا ہے، نارملی جس کو لوگ تکلیف کہتے ہیں، مگر اس کے لیے لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اور واقعی ایسا ہی ہے ناظرین، حج از ناٹ ہالیڈے جرنی نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ کوئی بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تقریباً بے شک کوئی وی آئی پی خیمے میں بھی حج کرے، مگر تھکن اس کو بھی پتہ چلتی ہے، کیونکہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں سارے ہی لوگ جو ہے وہ ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ جب خاص طور پہ رمی جمرات کا وقت آتا ہے یا مزدلفہ کی رات آتی ہے تو اس میں سبھی لوگ مکس ہو جاتے ہیں، تو وہ مزہ سب کو بہرحال مل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ مختلف ٹاپکس پر ہم بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ میری دائیں طرف اسد مدنی بھائی ہیں، ماشاءاللہ راشد بھائی ہیں، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ ماشاءاللہ میرے دل کی طرف قبلہ مفتی شفیق صاحب ہیں، محسن بھائی ہیں، اور عدنان بھائی ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت آواز میں نعت شریف سنانے کے لیے۔ تو بہت خوبصورت پینل ہے ہمارے پاس یہاں پر، اور ماشاءاللہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ کچھ دیر کے بعد مزید مبلغین دعوت اسلامی ہمیں جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ایک بہت ہی کوالیفائڈ پروفیسر اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ان کو ہم نے کیوں بلایا ہے وہ بھی انشاءاللہ جب وہ آئیں گے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، مفتی صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ سب قربانی ماشاءاللہ امید ہے کہ جتنے اسٹیج پر موجود ہیں آپ میں سے بھی کئیوں نے قربانی کر لی ہوگی، قربانی کر تو لیتے ہیں، اب یہ ہو گیا نا، مطلب کام پورا ہو گیا، قربانی ہو گئی، اینڈ آف دا ڈے یہ قربانی ہمیں پیغام کیا دیتی ہے، ہمیں اس سے سیکھنا کیا چاہیے؟ یعنی میرا سوال یہ ہے کہ قربانیاں ویسے بھی زندگی میں کئی بار یہ عید الاضحیٰ گزری ہوگی، مگر عید الاضحیٰ گزرنے کے بعد میری لائف میں کیا فرق آنا چاہیے، مجھے میسج کیا لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی بیسک جو ہے وہ قرب سے ہے، واہ
اور قرب یعنی ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، وہ قرب اسے مل جائے تو وہ قربانی ہے۔ واہ، اب ویسے تو قربانی اسی طور پر معروف مشہور کہ ہم نے جانوروں کو ذبح کیا، لیکن اگر ہم سیرت ابراہیمی کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت کو بھی دیکھیں، تو قربانی یہ ایک تو وہ قربانی تھی جس کی یاد آج ہم مناتے ہیں، لیکن ان کی پوری زندگی ہی گویا کہ قربانی والے کام تھے، اور ہر وہ کام جس میں آدمی کو اللہ کا قرب مل جائے تو وہ قربانی ہے۔ اچھا، اس میں کئی چیزوں کی چونکہ قربانی دینی پڑتی ہے، نماز پڑھنی ہے تو نیند کی بھی قربانی ہوتی ہے، صحیح، زکوٰۃ دینے تو اس میں اپنا مال ایک جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت ایک قلبی طور پر یا ویسے خوش دلی سے تو کام کرنا چاہیے، لیکن جب مال جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ محسوس تو ہوتا ہے۔ تو وہ بھی ایک آدمی نے اپنی ایک خواہش کو، مال سے محبت ہے، اس کو ترک کیا، اس کو قربان کیا، یہ بھی ایک قرب والا عمل ہے۔ کبھی دوستوں میں بیٹھیں، عید کا بھی سماں ہے تو سب جب محفلیں گھروں میں سجتی ہیں اور بیٹھتے ہیں، محفلیں جم جاتی ہیں، اس وقت نماز کو فوقیت دینا، اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھنا، تو یہ بھی ایک طرح کی قربانیاں ہیں۔ ماشاءاللہ، تو قربانی یہ بڑا وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتی ہے، صرف ایک جانوروں کو قربان نہیں کرنا، بلکہ اس کے اندر ہی ہمیں کئی طرح کے ایسے درس ملتے ہیں۔ ایک میں عرض کروں، جانور کی ہم خریداری کرنے جاتے ہیں تو جانور کو بڑے اچھے انداز سے لوگ دیکھتے ہیں، اس کا سینگ، اس کے دانت، اس کے دم، اس کی ٹانگ، اس کو چلا کے دیکھنا، اس کا وزن دیکھنا، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہمیں شریعت کا حکم تھا اور ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے، اچھا اس سے پہلے، اور یہ ہمیں ایسا درس ملے گا جو سارا سال ہمیں کام میں آنا ہے، کہ جس پیسے سے ہم نے قربانی کا جانور خریدا ہے تو وہ اپنی آمدنی اور وہ پیسے کو بھی ہم ایسے اگر چیک کرتے رہیں گے تو کئی طرح کی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو اس سے عیب والی مائنس ہوتی جائیں، سبحان اللہ، یعنی جانور کے ایک عیب سے ہمیں پورا سال اگلا ایسا درس مل جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں یعنی جو مال آ رہا ہے وہ بھی عیب سے پاک ہو، ہمارے اندر کوئی ایسے اوصاف ہیں جن کو شریعت عیب فرماتی ہے کہ یہ انسان میں اس طرح کے عیب نہیں ہونے چاہیے، اور کئی ایسے عیب کہ جو اسے گناہ کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اپنے اندر سے وہ عیوب غور کر کے ان عیوب کو نکالنا، یہ ایک بڑا بیسک اس میں درس ہے۔ تو قربانی میں اگر ان چیزوں پہ تھوڑا تھوڑا ہم غور کرتے جائیں تو ہمیں بیسک یہ چیزیں کہ رضا الہی، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، رضا الہی یہ سب سے مقدم اللہ کی رضا کے لیے، اور ہے ہی قربانی اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہوگی تو ہی وہ قربانی قابل قبول ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کی گئی قربانی کے خون کا قطرہ تو بعد میں زمین پر گرتا ہے، مقام قبولیت پہ پہلے پہنچ جاتا ہے۔ سبحان، کتنا خوبصورت یہ فلسفہ ہے اور کتنی پیاری بات پر مفتی صاحب توجہ دلا رہے ہیں کہ تقریباً قربانی کرنے والے یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جانور میں کوئی عیب نہ ہو، بلکہ مفتی صاحب آپ موجود ہیں اور ماشاءاللہ علماء موجود ہیں کہ آپ سے ان دنوں میں سوال بھی یہی ہو رہے ہوں گے کہ یہ چھوٹا سا اس کے اندر داغ ہے تو اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو کان پہ ایک کٹ لگا ہوا ہے، تو کتنی فکر ہے کہ یہ جانور عیب والا نہ ہو، بالکل ہونی چاہیے، مگر کیا خوبصورت بات کی کہ جو پیسے خرچ کیے اس پر وہ چیک کیے عیب والے ہیں کہ نہیں، وہ کمائے کیسے ہیں، اس کا کمانے کا کیا خوبصورت یہ فلسفہ ہمیں اگر مل جائے کہ ہم باقی زندگی میں بھی یہ ڈھونڈ لیں کہ میرے اندر بھی تو عیب نہیں ہے، میں جانور میں عیب ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہیں بے عیب جانور ہونا چاہیے، عیب والا ہوگا تو قربانی میں خلل نہ آئے، تو میری زندگی اگر عیب والی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا۔ وہ ایک جملہ میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ ایک غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس میرے کلائنٹس آتے ہیں، کسی بیرون ملک میں وہ بیٹھتا تھا، تو کہا میرے پاس مسلمان خریداری کے لیے آتے ہیں تو وہ آ کر مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار حلال فوڈ کہاں ملے گا، اور میں نے دیکھا مسلمانوں کو حلال فوڈ کی بڑی فکر ہے، مگر جب مجھ سے پرچیز کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس پہ فلاں ملک کی میڈ ان کی سٹیمپ لگا دینا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مذہب میں صرف حلال فوڈ ضروری ہے یا حلال کمائی بھی ضروری ہے، جھوٹ سے بچنا بھی ضروری ہے؟ یعنی وہ کتنا بڑا چانٹا تھا کہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ حلال فوڈ میں انکانشیس ہو جانا چاہیے، بالکل حلال فوڈ میں ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں کچھ بھی کھائیں حلال کھائیں، لیکن جس پیسوں سے کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی تو حلال ہونے چاہیے۔ تو سبحان اللہ، ایک میسج تو بڑا پیارا ملا۔ محسن بھائی آپ کچھ قربانی کے حوالے سے بتائیں گے کہ پیغامات تو بہت سارے لینے والے ہوں تو بہت سارے پیغام لے سکتے جی بالکل، اس میں ایک تو خوش دلی کی جو بات کہی نا، حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ جب قربانیاں کرو تو خوش دلی کے ساتھ کرو۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو جب دیکھتے ہیں تو مفسرین نے اور تاریخ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا، میں نے خواب دیکھا ہے. اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے چہرے پر ایک چمک تھی اور جسم پر ایک کپ کپی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے پوچھا کہ بیٹا یہ چمک کیسی ہے چہرے کے اوپر؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، اب یہ جو عرض کیا نا آپ نے والد سے، یہ ہمارے لیے میسج ہے. آپ نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک کا حکم آیا اور آپ اللہ کے حکم پر مجھے قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو مجھے جو قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ اس لیے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے قبول فرما لیا اور اللہ نے مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اس لیے میری قربانی کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ جو چمک ہے اور جو میرے اندر آپ ایک خوشی دیکھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکم آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیا ہے. اب یہاں پر ایک تو خوشی کس چیز کی ہے کہ میں رضا الہی مجھے مل چکی ہے، وہ تو اللہ کے نبی تھے نا. اچھا اب ہم جب قربانی کر رہے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتا کہ ہماری قربانیاں قبول ہوئی، ریا سے پاک ہے، دکھاوے سے پاک ہے، مگر ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ کرو، تو ہم خوش دلی کے ساتھ جب قربانی کریں اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس پہلو کو یاد رکھیں کہ جب ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ہم نے قربانی اللہ کی عطا سے جانور خرید لیا ہے، اللہ کی عطا سے آج قربان کر دیا ہے، تو اب قبول کرنے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اگر یہ پہلو ذہن میں رہے کہ دیکھیں توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ 2 ارب مسلمان تقریباً دنیا میں 200 کروڑ، تو تقریباً اگر ہم دیکھیں تو ان میں جو قربانی کرنے والوں کی تعداد ہے وہ کروڑوں میں ہوگی صرف. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اربوں میں سے اللہ نے ہمیں چنا کہ ہم جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق فربا ایک خوبصورت جانور بے عیب دیکھ کر لائے اور ہم نے پھر اسے جو ہے قربان بھی کیا، اور اس کا سارا گوشت ہم نے نہیں رکھا بلکہ وہ بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمیں اپنی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے ذہن دیا، اور جب ہم نے قربان کر دیا اور وہ حدیث پاک ہمارے ذہن میں ہو کہ قربانی کا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبول پر پہنچ جاتا ہے، تو اگر ہم خوش دلی کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ قربانیاں کرتے ہیں جن کی باقی ہے جب کی ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں رضا الہی اور پھر قبولیت کا جو درجہ ہے وہ ملنے کی امید رہتی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ دل کو بڑا یہ فراخ دل ہونا چاہیے. ابھی صبح میں سن رہا تھا امیر سنت تشریف فرما تھے اور حاجی امین امیر سنت سے عرض کرتے کہ دل میں کچھ فراخی ہونی چاہیے گوشت بانٹنے کے تعلق سے. تو گوشت بانٹنا تو بعد میں ہے، پہلے جانور خریدنے کے تعلق سے اور پھر جانور کو قربان کرنے کے تعلق سے بھی بندے کو فراخ دل ہونا چاہیے. دل کے اندر وہ نہیں ہونا چاہیے کہ فراخی جو ہے نا، اس پر میں نے ایک بڑا پیارا جملہ پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ صدقہ اتنا دو کہ جب تکلیف ہونے لگے. اللہ اللہ، یعنی یہ جملہ بڑا عجیب تھا. پھر میں نے تھوڑا سا اس کو ڈگ ڈاؤن کیا تو کہا جب آپ کو لگے نا کہ ہاں یار یہ مشکل ہو رہا ہے، اب آپ نے صحیح صدقہ دیا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک اربوں پتی آدمی ہے، اچھا کچھ لوگ وہ روایت بڑا بیان کرتے ہیں نا کہ بھائی صدقہ دو جو چاہے کھجور سے ہی دو. جی تو بھائی ٹھیک ہے، وہ اگر ایک ارب پتی آدمی کا میں ایک کھجور بانٹ دوں اور میں نے بھی وہ حدیث پہ عمل کیا تو ایکچولی اس کی اگر تفسیر میں جائیں گے تو غریبوں کو بھی تو انکریج کیا گیا تھا نا کہ تمہارے پاس اگر ایک کھجور بھی ہے تو وہ صدقے میں دے دو. ماشاءاللہ. تو اب امیر آدمی بھی اگر کہے جناب میں 200-400 روپے خرچ کر کے میں بھی جناب بڑا، تو جس کی جتنی حیثیت صحیح، اور وہ جب دے تو اسے فیل ہو کہ ہاں یار یہ نکل رہا ہے نا، اللہ، اور پھر وہ نکل بھی رہا ہے اور اس پہ خوشی بھی ہو رہی ہو. بالکل. اچھا اس میں جو سخاوت اپنانے کے طریقے لکھے ہیں اس میں لکھا ہے کہ شروع میں آپ کو تکلیف ہوگی. بالکل ہوتا. آپ جب اللہ کی راہ میں دیں تو تکلفاً دے رہے ہیں، آپ دیتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ یہ مال کی محبت کم ہو جائے گی اور آپ کو بھی یہ چیز اچھی لگنے لگے گی. صحیح. تو ایسا کرنا چاہیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے اتنے پیسے دینے میں اتنا خرچ کرنے میں ذرا بھی فیل نہیں ہو رہا، تھوڑا بڑھائیں اس کو، تھوڑا بڑھائیں تو مزہ آئے گا نا. تو ایگزام ہے نا، قربانی ہو یا خرچ کرنا ہو، اصل کیا ہے اس کے پیچھے؟ اللہ پاک نہ درہم و دینار کا محتاج نہ ان جانوروں کا محتاج. تو اصل تو ٹیسٹ آف اے مسلم ہے کہ آپ کا ٹیسٹ. تو جو آپ نے بات کہی کہ ٹیسٹ جب سٹارٹ ہو تو دیٹ از دا رائٹ ٹائم کہ بھئی اب جو ہے نا کچھ فیلنگز. وہ روایت ہے نا کہ 1 لاکھ سے بڑھ گیا، تو وہ بھی ایکچولی یہی سمجھایا جا رہا ہے نا کہ بھئی 1 لاکھ سے کیسے بڑھ گیا. جس کے پاس لاکھوں ہیں اس نے 1 لاکھ دیا اور جس کے پاس تھے ہی 2 اگر وہ 1 دے رہا ہے تو دونوں میں سخی کون ہے جو 50% دے رہا ہے. روزے کے بارے میں بھی یہ کہا گیا نا کہ اتنی آسائش میں نہ رہو کہ روزہ فیل ہی نہ ہو. تو اس میں بھی یہ ہے کہ امتحان محسوس تو ہو کہ بھئی روزہ رکھا ہے، تھوڑا بندہ ہاں اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ مشکل ہو جائے. لیکن اب محسن بھائی نے دیکھے نا جو بات بتائی کہ حضرت اسماعیل قربان ہونے جا رہے ہیں مگر ہیپی ہیں،
واہ خوش ہے, چہرہ چمک رہا ہے. تو کم از کم ہمارا جانور قربان کرتے وقت تو چہرہ چمکے. ہم خود تو نہیں قربان ہو رہے, ہم خود تو نہیں ہو رہے, بچہ بھی قربان. اچھا اسی طرح گوشت بانٹتے وقت بھی تو چہرہ چمکے, زکوٰۃ دیتے وقت بھی تو چہرہ چمکے, واہ واہ واہ. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے انجوائے تو ہو کہ یا اللہ اس قابل بنایا تو نے واہ واہ. کہ آج بھی یہ خرچ کر رہا ہوں. یہ دیتے ہوئے بھی میں نے پچھلے دنوں مفتی قاسم صاحب کا پرانا کلپ میں نے دیکھا کہ وہ یہی سب جا رہے تھے کہ گوشت بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ذلیل بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو ڈانٹ کے دینا تو آپ نے سمجھ لے صدقے کو بھی ضائع کر دیا نا. خوش دلی سے نہیں دے سکتے, معذرت کر لیں اچھی انداز سے کہ حضور جتنا تھا وہ تقسیم کر دیا. اسد بھائی یہ جو قربانی کی بات ہو رہی ہے یہ ایکچولی واقعہ کتنا پرانا ہے, اس کی ہسٹری بھی تو کچھ بتائیں نا. جی, جب اس کو ہم ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جب سے انسان ہے تب سے قربانی ہے. واہ. کیونکہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہوئے, اور جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا امتحان اسی وقت سے شروع ہو گیا. سب سے پہلے آپ کی حوا علیہ السلام سے ملاقات جو ہے وہی بہت عرصے کے بعد ہوئی, وہ ایک الگ جو ہے وہ سٹوری ہے پوری. اچھا, پھر اس کے بعد دیگر انبیاء کرام کو دیکھتے ہیں تو ہر نبی کے زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے ان کا امتحان ہوا اور انہوں نے قربانیاں دیں. میں بھی پچھلے دنوں ایک غور کر رہا تھا کہ جو میرے نالج میں آیا وہ 3 انبیاء کا آیا, اور بھی ہو سکتا ہے ہوں, کہ 3 نبی تو ایسے ہوئے کہ جن کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس زمانے کے بادشاہ نے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا. اور یعنی کہ وہ کیا ماحول ہوگا کہ اس زمانے کے بادشاہ, ان کی اتھارٹی اور ان کا جو خوف ہوگا کہ وہ ایک علاقہ ہے, اس علاقے کی ہر چیز اس بادشاہ کی ہے, اس کا پانی بھی اس کا ہے, اس کا مال بھی ہے. اس زمانے کے اندر لشکر بھی بادشاہ کا ہوتا تھا, رعایا بھی اسی کی ہوتی تھی, باغات بھی اس کے ہوتے تھے. اور اس زمانے کے اندر جب کوئی نبی تشریف لائے اور ہزاروں بچوں کو پہلے ہی سے قتل کر دیا گیا اس خوف کے ساتھ, جس کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام آپ کے زمانے میں بخت نصر بادشاہ تھا, اس نے بھی خواب دیکھا اور کاہن نے بتایا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے, تو اس نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا, جو ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے زمانے میں بھی یہی ہوا, فرعون نے کیا. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, نمرود نے بھی یہی کیا تھا کہ جب اس کو یہ خبر ملی تھی کہ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اس نے ہزاروں کو قتل کر دیا. تو یوں اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت میں اور ہمیشہ سے جب سے انسان ہے, اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو فرمایا کہ میں دین کی راہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا, اور اب بھی اولیاء کرام یا دیندار لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں یا جو بھی مسلمان. اچھا, دیندار کے لیے قربانی اور آزمائش ایک الگ ہے, لیکن اگر ہم ایک اور غور کریں کہ ضروری نہیں کہ جو اس حلیے کا آدمی ہے اس کے ساتھ, دنیا کے اندر اس وقت بھی کئی مسلمان ہیں جو اپنے مسلمان ہونے کی قیمت چکا رہے ہیں. یعنی ان کا جرم بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, یعنی انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا, لیکن بیکاز دے آر مسلمس تو ان کے ساتھ جو ہے نا کچھ ناروا سلوک ہوتا نظر آتا ہے. اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے. لیکن ابتدا سے لے کر اور شاید یہ سلسلہ آخر تک رہے گا, اور اللہ پاک نے جو کائنات کو ڈیزائن کیا ہے, جو یہ بنائی گئی ہے, اور اس کے اندر جو انسانوں کا جو ایک طریقہ کار ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا جزو ہے قربانی کا, آزمائش کا, امتحان کا, کہ شاید یہ کبھی بھی جدا نہ ہو سکے. تو یہ ذہن بنانا کہ یار یہ کیوں ہوا, اس کے بجائے ہم اگر اس طرف سوچیں کہ اللہ پاک کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. ہاں, امتحان کا سوال نہیں کرنا چاہیے, اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے, اللہ پاک محفوظ رکھے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جہاں صبر کی تلقین ہے, توکل ہے, وہیں پر ہمارے ساتھ یہ ایک آزمائش کا سلسلہ بھی رہے گا. تو بندہ اس کو اللہ پاک کی رضا پر سبحان اللہ. یہ ایک اور میسج ملا کہ ہمیں مشکلات کے لیے, پریشانیوں کے لیے اور قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور یہ شروع دنیا سے ہو رہا ہے, اور اللہ والے ان قربانیوں کے ساتھ, ان آزمائشوں پر صبر کے ساتھ چل رہے ہیں, اور اللہ کی رضا پاتے جاتے چلے جاتے ہیں. اللہ ہمیں بھی صابرین میں شامل کرے, قربانی دینے والا بنائے. راشد بھائی بھی موجود ہیں. راشد بھائی, کتنے ہزار سال ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے؟ ایک تو کہا جاتا ہے آلموسٹ 5000 ایئرز, 5000 سال پرانی اگر یہ روایت ہے, لیکن یہ کیسا واقعہ ہے کہ اس کو مسلسل مسلمان جو ہیں وہ خوش دلی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے, کہ آپ علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہ نبوت کا ایک گویا کہ سلسلہ ان کی نسل میں چلا, جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام جن کی قربانی کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں, تو ان کی نسل سے صرف نبی کریم علیہ السلام ہی
نبوت اور رسالت کے مرتبے سے فائز ہوئے، تو آپ دیکھیں کہ بعد میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیض ملا ہے، اور صدیاں بیت جانے کے باوجود آج تک یہ تذکرے موجود ہیں۔ اس میں علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ ویسے تو کئی انبیاء آئے، یعنی ہم اپروکسیمیٹلی کہتے ہیں کہ 1,24,000 کے قریب ہیں، یعنی فکس اس کی تعداد احادیث میں بھی مختلف عدد بیان کیا گیا اور فکس کرنا بھی نہیں چاہیے، یعنی جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی آئے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ انبیاء کرام جن کا قرآن میں ذکر ہوا یا نبی کریم علیہ السلام نے جن کا ذکر کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے جن کے واقعات بیان فرمائے، تو انہی کے واقعات سے، انہی کی شخصیات سے آج دنیا متعارف ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا گویا کہ یہ فیضان ہے کہ سارے انبیاء کو پہنچتا ہے کہ جس نبی کا حضور ذکر کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والی کتاب میں جس نبی کا ذکر ہوتا ہے ان کا چرچا ہوا اور ان کے اس طرح واقعات کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کو اگر دیکھا جائے تو اس کی مختلف جہتیں ہیں، اور ہر جہت سے کلام کیا جائے تو سبحان اللہ ایک نیا اور یونیک درس موجود ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ ذبح کرنے کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں آپ کی رضامندی ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کی، جس کا قرآن مجید میں بھی بیان ہے کہ اے والد آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ آپ کیجئے۔ اب ذبح سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کچھ عرض معروض کی، کچھ گزارشات کی، اور وہ ایسی گزارشات ہیں کہ جن کے پیچھے بہت خوبصورت میسج موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے ابا جان جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو اپنے کپڑوں کو میرے خون سے بچائیے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر میری والدہ وہ خون کے دھبے دیکھیں گی تو انہیں رنج ہوگا۔ اچھا، اسی طرح اب جب میری اس طرح قربانی کے بعد میری والدہ کے پاس آپ جائیں تو میری والدہ کو میری طرف سے سلام کہیے گا۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ آپ جب مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو مجھے چہرے کے بل لٹائیے گا، چہرہ آپ اپنی طرف نہ کیجیے گا، کیونکہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو ایک شفقت پدری ہوتی ہے، تو میرے چہرے کی طرف جب آپ کی نظر ہوگی تو آپ کے دل میں ایک ملال آئے گا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اتنی کٹھن قربانی کا مرحلہ ہے، اور ان کی عمر کتنی ہے، یعنی ایک روایت کے مطابق 7-8 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال۔ 13 سال کا بالکل نوجوان ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں تو 13 سال کا ابھی اپنے نفع نقصان کو کامل طور پر سمجھ بھی نہیں پاتا، اس کو بچوں میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ 13 سال کی عمر ہے، اور کیسی ابراہیم علیہ السلام کی تربیت ہے کہ کوئی پس و پیش نہ کی، بالکل رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، اور اس کیفیت میں بھی اپنے ماں باپ کا آپ کو خیال تھا کہ میری جو تکلیف ہے، مجھ پر جو تکلیف آ رہی ہے اس کا اثر میرے ماں باپ کو نہ ہو۔ تو آج ہم پر بھی بتقاضۂ بشریت اور جو ایک عالم اسباب میں آزمائشوں کا سلسلہ ہے، تو ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے، تو ہمیں اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی مشکل کو اس شخص سے ڈسکس کیا جائے کہ جو ہماری مشکل میں اس مشکل کا حل کر سکتا ہے، ہماری ہیلپ کر سکتا ہے، اور اگر وہ ہماری ہیلپ نہیں کر سکتا تو خواہ مخواہ میں واویلا کرنے سے صبر کا ثواب جاتا ہے۔ اور بالخصوص والدین، یہ ایسا رشتہ ہے کہ وہ ہماری چھوٹی معمولی سی تکلیف سے بھی، اگرچہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو خود فیل نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، ماں باپ کو اس شخص سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو بلا وجہ ماں باپ کے سامنے اپنے مسائل کو شیئر کرنا یہ ان کو رنج دینے والا معاملہ ہے۔ نئی بات کی ہے ویسے ناظرین، نارملی لوگ کہتے ہیں ماں باپ کو بتا دو تو وہ دعا کریں گے، لیکن واقعی میچورٹی لیول یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم بڑے ہو گئے ہیں، بچپن میں تو چلے ہو گیا یہ، اب آپ خود بڑے ہو گئے ہیں یا شادی شدہ بھی ہو گئے ہیں، لائف میں آپ پریکٹیکل ہو گئے ہیں، اور اب آپ اپنے مسائل اپنے ماں باپ کو بتا رہے ہیں، اپنے نقصان بتا رہے ہیں، اپنے ٹینشن بتا رہے ہیں، تو سبحان اللہ بڑی خوبصورت بات راشد بھائی نے کی کہ ایک ایج کے بعد ماں باپ کو آپ اچھی خبریں ہی دیں، ان کو ریلیکس رکھیں، ان کو کیوں ٹینشن دینی ہے، اب مطلب ساری ٹینشنیں اب بھی وہی لیں گے، تو بڑا یہ پیارا میسج ہے، اور یہ ماشاءاللہ میں نے اور بھی جگہوں پر دیکھا کہ اپنے بزرگوں کو ٹینشن کی نہیں بلکہ اچھی خبریں دینی چاہیے، اور خود اب بڑے ہو گئے تو خود اس کو فیس کریں۔ ہاں ان سے دعا کا کہہ دیں کہ بس آپ دعا کریں سب خیر ہو جائے، ضروری نہیں ہوتا دعا کے لیے ایک چیز جو ہے تفصیل سے بتائی جائے۔ امیر علیہ سنت کا ایک کہیں جملہ سنا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ڈرپ لگی ہوئی تصویر بھیج رہے ہوتے ہیں کہ حضرت دعا کر دے صحت خراب ہے، تو اب جو یہ ڈرپ لگی ہوئی تصویر دیکھے گا تھوڑی دیر کے لیے اس کے بھی ذہن میں کوئی نہ کوئی ایک منظر آ جائے گا ہاسپٹل کا، تھوڑا سا دھچکا لگے گا۔ آپ ایک ایج کے بعد کیوں یہ تصویریں بھیج رہے ہیں بھائی؟ آپ کہہ دیں دعا کر دیں اللہ پاک خیر فرما دے۔ تو بہت زیادہ اپنی تکلیف کو بڑھا چڑھا کر ہمیں نہیں بتانا چاہیے، اور واقعی سب کو بتانے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ وہ شعر سن لیتے ہیں طرز میں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی۔ عدنان بھائی شعر پڑھیں گے، اور اس شعر کے دوران میں انشاءاللہ سوئچ کر جاؤں گا ہمارے پیارے پیارے مدنی منوں کی طرف۔ بچوں آپ ریڈی ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو پیارے سے خوبصورت سے کچھ جانور بھی دکھائیں گے، اور انشاءاللہ ایک بہت ہی پیارے مبارک بچے کی داستان بھی آپ کو سنائیں گے۔ جی عدنان بھائی۔ کسی کا احسان کیوں
किसी को हाल क्यों बताए, तुम ही से मांगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम ही से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से हिलो लगी है ये सब तुम्हारा करम गया, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी कोई है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। चले, इससे पहले कि हम अपना एक खूबसूरत सा वाक़या आपको सुनाएं, बच्चों को तो फिर ईदी भी देनी चाहिए ना इंशाल्लाह। तो चले पहले आप सबको इंशाल्लाह ईदी तकसीम कर देते हैं इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह, ये आपके लिए। अदनान भाई कोई शेर भी सुनाते रहे, हमें ईद के हवाले से कोई शेर सुना दें। मोमिनो ईसार का पैगाम है, आप में से कोई सैयद है? मोमिनो ईसार का पैगाम है, ईद कुर्बा बिल यकीन, ईद कुर्बा बिल यकीन अल्लाह का इनाम है, ईद कुर्बा आई है, ईद कुर्बा आई है, खुशियाँ देखो लाई है, ईद कुर्बा आई है, ईद लाई मोमिनो ईसार का पैगाम है, ईद लाई मोमिनो ईसार का पैगाम है, ईद कुर्बा बिल यकीन, ईद कुर्बा बिल यकीन अल्लाह का इनाम है, ईद कुर्बा आई है, ईद कुर्बा आई है, खुशियाँ देखो लाई है, ईद कुर्बा। माशाअल्लाह। आज हमारे मदनी चैनल के स्टेज पर, मंच पर बहुत खूबसूरत जानवर मौजूद हैं और कुछ यूनिक जानवर भी मौजूद हैं। और मेरी दाईं तरफ तोता भी मौजूद है, तोता ही कहेंगे ना इसको, पैरट जी। अब जनाब ये क्या है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आओ बच्चों, मैं पहले आपको एक बहुत ही मुबारक बच्चे, बहुत ही जिसको कहें कि हिस्टोरिकल वाक़या है वो सुनाना चाहूँगा। एक ऐसा बच्चा कि जो अभी दूध पीता है, बिल्कुल छोटी एज है, और अल्लाह का उनके वालिद साहब को हुक्म दिया जाता है कि आप उस बच्चे की वालदा को और उस बच्चे को एक ऐसे डेजर्ट में, एक ऐसे सहरा में जाकर छोड़ आएँ कि जहाँ खाना पानी दरख्त कुछ भी नहीं है, पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट यानी रेगिस्तान हैं, और बहुत हॉट वेदर है, बहुत गर्मी वाला माहौल है। सुभान अल्लाह, वो वालिद साहब अल्लाह की बात मानने वाली एक अजीम शख्सियत थे। उन्होंने अपनी ज़ौजा को, बच्चे की वालदा को, और उस छोटे से बच्चे को जो अभी बहुत छोटा है, बेबी जिसको हम कहते हैं, उनको वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, बच्चे की वालदा थी, वो उनके वालिद साहब से पूछ भी रही हैं कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। 2-3 बार पूछा, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। आखिर में उस जो मदर थी उस बच्चे की, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ये बता दें कि आप जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या ये अल्लाह की तरफ से ऑर्डर मिला है, अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये रब का हुक्म है। तो वो फैमिली कैसी कमाल की है, इतना बड़ा टेस्ट है, मगर वो कहती है कि ठीक है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, हमारी हिफाजत फरमाएगा। वालिद साहब चले गए, फादर उन्हें छोड़ के चले गए। अब डेजर्ट है, माउंटेन है, हॉट वेदर है, बहुत ज़्यादा खाना पीना भी नहीं है। 1-2 दिन, कुछ दिन तक वो कुछ डेट्स थी, खजूरें थी, पानी था, वो चला, उसके बाद वो सब ख़त्म हो गया। अब छोटा सा बच्चा है, छोटी बेबी अगर जिसको हम कहते हैं, अब वो रोने लगे, वो बच्चा रोने लगा। और अब जब वो रोने लगा पानी के लिए, उन्हें भूख लगी थी, तो माँ, आपको पता है ना, माँ तो बच्चे से बहुत प्यार करती है, और जब बहुत छोटा बेबी हो, बहुत छोटा बच्चा हो, तो और ज़्यादा उसको फिक्र हो जाती है। तो अब वो माँ जो है वो एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन तक पानी की तलाश में चलने लगी, ढूंढने लगी।
ایک माउंटेन से कभी दूसरे माउंटेन, फिर उसी माउंटेन से फिर पहले माउंटेन, मगर कहीं पानी नहीं मिल रहा था। और उसी दौरान अल्लाह की शान देखें कि वो जो छोटा सा बच्चा है वो रोते रोते जब अपने पैरों को रगड़ रहे हैं तो अल्लाह करीम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने अपना पर जो है ज़मीन पर मारा, उसी मकाम पर जहाँ वो अपने पैरों को रगड़ रहे थे, और वहाँ से जो है पानी का चश्मा जो है ज़मीन के अंदर से पानी निकलना शुरू हुआ। अब वो जो मदर है वो बड़ी हैप्पी हो गई, बहुत खुश हो गई कि माशाल्लाह पानी आ गया, क्योंकि जो वाटर होता है ना वो लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है। पानी ना हो तो इंसान नहीं जीता। आप कभी इंशाल्लाह दुनिया के मैप को देखेंगे बच्चों, और गौर से देखेंगे, और अगर आप गूगल से उसको जिसको कहें कि अंदर जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में आबादी वहीं होती है जहाँ पानी होता है। जहाँ पानी नहीं होता वहाँ इंसान नहीं बसते हैं। आप देखें ना, बड़े बड़े डेजर्ट्स होते हैं, वहाँ लोग क्यों नहीं रहते हैं? वहाँ पानी नहीं होता। पानी होगा तो आबादी होगी। तो ये जो पानी निकला, ये इतना ज़बरदस्त फ्लो के साथ निकला कि जो मदर थी उस बच्चे की, जो नेक खातून थी, उनकी ज़बान से निकला जम जम, रुक रुक। इसके माना होते स्टॉप स्टॉप। वो चाहती थी ये पानी स्टॉप हो जाए, मगर वो पानी स्टॉप नहीं हुआ। वो पानी तो फ्लो के साथ चलता रहा, मगर उस पूरे जो चश्मा है या वो पानी है उसका नाम क्या पड़ गया? जमजम। ये वही जमजम का पानी है, ये वही जमजम का कुआं है जो उस छोटे से बच्चे के पैरों की रगड़ से जारी हुआ। अब वो जो बच्चा है वो थोड़ा सा मजीद बड़ा हुआ, उसके फादर भी आ गए। ठीक है, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि काबे की तामीर की जाए। उसी बच्चे ने अपने फादर के साथ मिलकर स्टोन पत्थर पकड़ाते रहे और उनके फादर ने ये काबा तामीर किया। लुक एट हाउ इंटेलिजेंट दैट चाइल्ड। वो कितने समझदार बच्चे हैं, कितने माँ बाप के फर्मा बरदार हैं कि उस अजीम काम में भी उनका हिस्सा हो गया। बच्चा हो गया 7 साल का, या एक रिवायत के मुताबिक 13 ईयर्स। आप में से 7 ईयर्स का कोई है बच्चा? 7 ईयर्स किसी की एज है? 6, 7, 8 ईयर्स किसी की है? आपकी कितनी उम्र है बेटा? 8 ईयर्स। आप जरा खड़ी हो जाए बेटा, माशाल्लाह खड़ी हो जाए। देखिए प्यारे इस्लामी भाई, जरा समझिएगा, इतनी एज यानी क्या एज होती है? ये तो 8 साल की बच्ची है माशाल्लाह। अच्छा, 13 ईयर्स का आप में से कौन है? चले आप खड़े हो जाएं। अब ये इनको भी देख लें भाई, 13 ईयर्स एंड 7 ईयर्स, इन दोनों बच्चों में पता चल रहा है कि एज कितनी छोटी है। इतना ज्यादा तो एज नहीं होती ना, इतनी समझदारी भी नहीं होती। तशरीफ रखें, बैठ जाएं। तो रियलाइज करें कि ये एज थी, और अब उनके फादर को ड्रीम के अंदर, ख्वाब के अंदर ये बताया गया कि आपने अपने बेटे को ज़िबाह करना है। ठीक है, अब सोचें, इतना प्यारा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, और क्या कहा जा रहा है? ज़िबाह करना है। दूसरे दिन भी ये ख्वाब देखा, और आखिरकार आपके फादर ने ये डिसाइड किया कि अब मैंने ये काम करना है। मगर उस 7 या 13 ईयर्स के बच्चे से जब उनके फादर ने पूछा कि बेटा आप क्या कहते हो, मुझे अल्लाह का ये हुक्म मिला है, तो क्या जवाब मिला? वो बच्चा क्या कहता है कि फादर, हम आप कीजिए जो रब ने आपको हुक्म दिया है। ऐ मेरे वालिद, मुझे अल्लाह का फर्मा बरदार पाएंगे, मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। वो बेटा भी एग्री हो गया, वो राजी हो गया। और ऐसा ही हुआ कि सुभान अल्लाह, अब जब उस फादर ने उस बच्चे को, उस बाप ने उस बेटे को लेकर जाकर ज़िबाह करना चाहा, उस फादर से बच्चे ने कुछ चीखना चिल्लाना नहीं किया, बल्कि वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं, अब बाबा जान मुझे आप अच्छी तरीके से बांध दीजिएगा और मुझे उल्टा लिटाइएगा, मेरा चेहरा देखेंगे तो आपको तकलीफ होगी। छुरी को ज़रा तेज़ कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप मुझे ज़िबाह करें तो मुझे तकलीफ़ कम हो, और मेरे खून के छींटे कहीं आपके कपड़ों पर ना पड़ जाएं। मेरी मदर को, मेरी वालदा को जाकर सलाम भी दीजिएगा, और मेरे ये कपड़े जो हैं मेरी वालदा को दे दीजिएगा ताकि उन्हें तसल्ली हो। अब आप सोचें कि ये कैसा ब्लेस्ड और कैसा कमाल का बच्चा है, और उसकी थिंकिंग का लेवल क्या है, अल्लाह की रज़ा पर वो कैसे राज़ी हैं। और फिर सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कैसे कबूल किया कि वो, उस छुरी ने वो काम नहीं किया। उनके गले पे जो, या उनकी गर्दन पे जो फिराई गई, उससे छुरी से वो ज़िबा नहीं हुए, बल्कि फिर अल्लाह ने जन्नत से मेंढा भेजा, एक खूबसूरत सा जानवर भेजा जो उनकी जगह पर कुर्बान किया गया। अब प्यारे बच्चों, आप सोचें कि जो आज भी हम जो कुर्बान कर रहे हैं, किसी के घर पे बकरे कट रहे हैं, तो गाय, तो ऊँट, ये सब अब कुर्बानी किसी की याद में है। हम अपने घर में से किसी घर के मेंबर को ज़िबा नहीं करते, हम तो जानवर ज़िबा करते हैं। मगर हमें जब भी जानवर ज़िबा करना है, जब भी हमारे घर कुर्बानी हो, तो हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि वो कितनी बड़ी कुर्बानी थी।
جو حضرت ابراہیم نے دی، حضرت اسماعیل نے دی اور بی بی ہاجرہ نے دی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ذرا غور کیجئے کہ جب بھی آپ کے گھر قربانی ہو تو صرف بکرے اور جانوروں کو گھمانا پھرانا، اس کی تصویریں کھینچنا، بعد میں باربیکیو کرنا، یہی مقصد نہیں ہے. ہمیں اس سے میسج لینا ہے کہ ان عظیم لوگوں نے کیسی قربانی دی تھی، اور ہمیں بھی یہ ذہن بنانا ہے کہ جب کبھی وقت آئے تو دین کے لیے ہم بھی چاہے اپنا مال قربان کرنا پڑے، اپنا وقت قربان کرنا پڑے، ہم اس کے لیے حاضر رہیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا اب میں نے اپنے اس گفتگو کے دوران ہی اس بچے کا نام بھی بتا دیا ہے، ان کے فادر کا نام بھی بتا دیا ہے، ان کی والدہ کا نام بھی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سے میں سوال کروں گا کہ وہ جو شاندار خوبصورت اللہ کا فرما بردار بچہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے. جی چلیں آپ چلیں، مائک آپ کے ہاتھ میں تو آپ بتا دیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام. آپ کو حضرت اسماعیل کو کچھ کہا بھی جاتا ہے، وہ کون بتائے گا؟ چلیں آپ پیچھے والے بھائی کو دیں. ذبیح اللہ. ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. ذبیح اللہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا. اچھا مائک یہاں ہے کسی کے پاس؟ اچھا مائک ہے. حضرت ابراہیم کو بھی کچھ کہا جاتا ہے، وہ کون بتائیں گے؟ چلیں آپ کے پیچھے والے بچے کو دیں. چلیں آپ بھی بتا دیں، آپ کے ہاتھ میں مائک ہے. چلیں آپ بتائیں. خلیل اللہ. خلیل اللہ کے معنی کون بتائے گا؟ چلیں آگے والے بھائی کو دے دیں مائک. اللہ کا دوست. اللہ کا دوست. کیا بات ہے! ایک ذبیح اللہ ہے، ایک خلیل اللہ ہے. سبحان اللہ. اچھا آپ کی والدہ کا نام کون بتائیں گے؟ چلیں ان کو برابر میں دے دیں. حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں حضرت حوا. نہیں. حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ بھی نہیں. چلے برابر والوں کو دیں، ان کو دے دیں، ان کو دے دیں. حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ بی عنہ. بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، یہ بڑی کمال کی بڑی مبارک فیملی ہے. تو پیارے بچوں یہ واقعہ یاد رکھنا ہے. جب جب گھر میں قربانی ہو تو ہمیں یاد آنا چاہیے کہ یہ کیسا واقعہ تھا. چلے میں آخر میں آپ کو جو تکبیر ہم پڑھتے ہیں نا، تکبیر تشریق جس کو کہتے ہیں، عید کے دنوں میں ہمیں پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، تیسری چوتھی عید تک پڑھنی ہے، 13 ذوالحجہ کی عصر تک پڑھنی ہے. یہ تکبیر بھی بڑی کمال کی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح فرما رہے تھے نا، تو اس وقت آپ نے تو چھری پھرا دی تھی، چھری نے کام نہیں کیا، اللہ کا حکم تھا. تو اب آسمان کی طرف سے جب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا تھا کہ جنتی مینڈا لے کر جائیں. تو جب وہ مینڈا لے کر آ رہے تھے تو وہ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم تو جھکے ہوئے تھے، انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ جبریل امین مینڈا لے کر آ رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ میری قربانی ٹیسٹ جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، سکسیسفل ہو گیا معاملہ. تو شکرانے میں انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اب حضرت اسماعیل جو لیٹے ہوئے تھے نا، وہ بڑے خوش ہو گئے. انہوں نے جب یہ آواز سنی، وہ تو الٹے لیٹے ہوئے تھے، تو وہ بھی سمجھ گئے کہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، قربانی قبول ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ جو تکبیر ہم پڑھتے ہیں نا، یہ اتنی کمال کی ہے کہ اس کے شروع کے الفاظ حضرت جبریل امین کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، درمیان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے، اور جو لاسٹ ورڈز ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. آپ سوچیں یہ کیسی تسبیح ہے، کتنی مبارک ہے. تو اب جب بھی اس کو پڑھیں تو یہ سینیریو، یہ واقعہ، یہ سب منظر اپنے ذہن میں لائیں کہ سبحان اللہ یہ پڑھی کس وقت گئی تھی. تو اب آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ماشاءاللہ. چلے آپ کوئی کوئسچن، جو میں نے آپ کو 2 واقعات سنائے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئسچن ہو تو سوال کر سکتے ہیں. جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ ماشاءاللہ. جی ان کو مائک دیجیے گا. کسی بھی جانور کی حلال جو جانور ہے قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ماشاءاللہ میرا خیال ہے یہ تو پھر ہم مفتی صاحب سے ہی سوال لے لیتے ہیں. مفتی صاحب موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر حلال جانور کی قربانی نہیں، بلکہ قربانی کے مخصوص جانور ہیں، اور اس میں وہی ہے بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ، اور بیل، گائیں، بھینسیں، اور پھر اونٹ. یہ 3 قسم کے ہیں. ٹھیک. ورنہ حلال جانور تو اور بھی کئی طرح کے ہیں.
بلکہ آپ نے شروع میں طوطے کا بھی شاید کچھ تعارف یا نام طوطا لیا، ہمارے پاس تو ہے یہ اور پرندہ ہے۔ مکاؤ ہے یہ تو بھائی۔ اسی طرح مرغی ہیں، مرغے ہیں، اچھا ہرن ہے، اور مختلف اور جو جانور ہیں جو ہیں تو حلال لیکن ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے خاص ہی جانور ہیں اور وہ یہی ہیں کہ بکری کی قسم سے ہو یا گائے بیل کی ہو یا اونٹ اونٹنی ہو۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، امید ہے جواب مل گیا ہوگا۔ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کی قربانی نہیں ہے بھائی، ہاں بتا بھی رہا ہے بھائی، کچھ بات بھی کر رہا ہے۔ چلیں اور جی اور کوئی سوال کریں گے؟ جی ان کو مائک دیں، یہ ہمارے دوسرے مسئلے پوچھو۔ جی۔ کیا یہ ہرن ہے، ان کی قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ مفتی صاحب آپ نے ہرن کہا تو یہ جو بکرا دکھائیے بھائی جناب، کہ ایسا پیارا ہے بھائی، یہ تو ماشاءاللہ دو ہیں، اور یہ دونوں جو ہے ماشاءاللہ یہ ہرن نہیں ہے، یہ مفتی صاحب ہرن جیسے ہیں، واقعی لک لائک دے ہرن، لیکن یہ ہرن نہیں ہے، تو یہ اس کی قربانی تو ہو جائے گی نا اگر یہ بکرے ہیں تو؟ یہ ایک اپنی نسل ہے، ٹیڈی نسل کے جو کہلاتے ہیں جی بکرے، ہاں۔ تو ان کے سینگ تو بڑے ہوتے ہیں، بعض کو بالکل سیدھے بھی ہوتے ہیں، اور یہ ان میں یونیک پن ہے اور بہت خوبصورت ہیں اور بالکل جائز ہے، یہ ہرن نہیں ہے۔ یہ ہرن نہیں ہے، یہ بکرے ہیں۔ اچھا چلیں جناب، اور کوئی کسی کا سوال ہے؟ جی دوسرے بھائی کو دیں مائک۔ عبداللبی بھائی یہاں پہ ایک گائے بندھی ہوئی ہے، یہ کافی چھوٹی لگ رہی ہے دیکھنے میں، تو کیا اس کی قربانی ہوگی؟ اور گائے کی کم از کم قربانی کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے؟ جی یہ بہت واقعی چھوٹی گائے ہے اور اس کا چہرہ بھی بڑا یونیک ہے، تو مفتی صاحب یہ بتائیے کہ گائے کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے، اور اگر گائے دکھنے میں بکرے جتنی ہو؟ اب دیکھیں یہ بالکل کھڑی ہونے کے بعد جو ہے نا تقریباً برابر ہی لگ رہے ہیں۔ چلے بھائی مفتی صاحب ذرا چہرہ دیکھیے گا، جی ون آف دا یونیک اس کا فیس ہے، لیکن میں نے اس کے دانت دیکھے تھے جب ان کو ہمیں دکھائے گئے تھے، تو یہ 4 دانت کی ہے نا، تو دانت اس کے پورے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ تقریباً قد جو ہے یہ بکرے جتنا ہی ہے، تو کیا فرماتے ہیں اس کی قربانی کے حوالے سے؟ بالکل اپنی عمر جب اس نے پوری کر لی ہے، 4 دانت آپ کہہ رہے ہیں، تو 4 دانت تو یقینی طور پر 2 سال سے زائد ہی عمر ہوتی ہے۔ جی 2 دانت وہ اس کے 2 سال میں عموماً ہو جاتے ہیں، اور 4 دانت والی وہ 3 سال کی وہ گائے بیل اس طرح کی، تو یہ بھی اس میں بھی یہ نسل ہے کہ وہ رہتی ہیں، یعنی ان کا قد اور یہ سارے معاملات اتنا چھوٹا ہی رہیں گے لیکن عمر پوری ہو جاتی ہے۔ تو 2 سال عمر گائے کے اندر یہ بیسک شرط ہے، اگر 2 سال پوری ہو جائے چاہے وزن تھوڑا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اس میں گوشت تو بکرے جتنا نکلے گا مفتی صاحب؟ جی گوشت تو بکرے جتنا نکلے گا؟ ہاں میرا خیال 1-2 بکرے جتنا ہی نکلے گا گوشت، لیکن 7 حصے پورے ہوں گے، 7 حصے پورے 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو یہ کرنا چاہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چلیں جناب یہ بھی جواب ہو گیا۔ چلیں بھائی اور کوئی سوال کریں گے؟ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ جی کتابوں میں پڑھا تو ہے، لیکن بہتر جواب امید ہے مفتی صاحب سے لے لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی ہاں جانور بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی بھی شے ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کریں، اللہ کو یاد نہ کریں، تو ان کے بھی اپنے انداز ہیں، اور یہ بھی بالکل اللہ کی ذکر یا تسبیح، اب وہ تسبیح ہے کیا اس طرح ان چیزوں کی تسبیحات وہ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ وہ اپنی زبان میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیں ایک سوال آپ کر لیں۔ کیا کوئی 1 سال سے کم عمر کا جانور ہو اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ 1 سال سے کم عمر کے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ آج تو بچے بھی قربانی کے مسائل پوچھ رہے ہیں حضرت۔ یہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ نے واقعہ سنایا تو بچوں نے اس کے متعلق سوالات کرنا ہاں ہے، تو ان کو پتا ہے آج مفتی صاحب آئے ہوئے نا ہمارے، وہ مجھے چھوڑ کے آپ کی طرف آ گئے۔ انہوں نے دوسرے محلے سے سوالات لینا شروع کیا۔ تو 1 سال سے کم عمر کے اگر بکرا ہے بکری تو اس کی تو نہیں ہوگی، البتہ دمبا بھیڑ اگر 1 سال سے کم عمر بھی ہے لیکن دکھنے میں وہ سال بھر کا لگ رہا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن بکرا بکری کی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے چلیں آخری سوال لے لیتے ہیں۔ گائے کے لیے عمر ہونا ضروری ہے یا دانت نکلنا ضروری ہے؟ 2 دانت ہونے چاہیے یا عمر ہو جائے؟ تو برتھ سرٹیفکیٹ تو گائے کا نہیں ملتا ہے مفتی صاحب، کیسے پتا چلے گا اس کی عمر کتنی ہے؟ دانت ہی دیکھیں گے نا۔ بیسک تو اس میں عمر ہی ہے شرط کہ 2 سال گائے میں اور 1 سال بکرا اور بکری میں۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس پہچان کے لیے جو علامت ہے وہ بظاہر دانتوں کی ہے۔ اب اس میں بھی کوئی ماہر آدمی ہو کہ جو یہ پہچان بھی باقاعدہ رکھتا ہو دانتوں کے حوالے سے بھی، تو جو ایک علامت بیان کی گئی کہ 2 دانت اگر بکرے میں ہو جاتی ہے تو وہ اپنی عمر پوری کر چکا ہوتا ہے، گائے کے اندر 2 دانت ہو جائیں تو وہ 2 سال اپنی عمر پوری کر چکے ہیں، تو یہی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہاں کسی کے پاس اپنا خود گھر میں پلا ہوا اگر جانور موجود ہے اور اس کو سال ہو چکا ہے، بظاہر اس کے دانت وغیرہ نہیں آئے لیکن خود اس نے پالا ہے، عمر یقینی طور پر پوری ہو چکی ہے، تو وہ بالکل اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ چلیں ماشاءاللہ شرعی سوالات کے جوابات بھی ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم نے بچوں کو واقعہ بھی سنایا۔ پیارے بچوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔
امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اس واقعے کو انجوائے بھی کیا اور جانوروں کو بھی دیکھا. ناظرین اب چلتے ہیں دوبارہ اس محلے کی طرف, چلیں کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دوران گفتگو بڑے ہی ماہر ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, بہت بہت آپ کو عید مبارک ہو. ماشاءاللہ تشریف لائے آپ, جزاک اللہ خیرہ, بہت شکریہ آپ کا تشریف. تو پروفیسر اسحاق غوری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ان سے بھی بات چیت کریں گے. ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے, لیکن اس سے پہلے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میں بھائی محمد سرور بول رہا ہوں میلسی سے پنجاب میں. مسئلہ یہ بیان کرنا ہے سر, قربانی کے لیے بکرا لیا تھا 6-7 دن پہلے, وہ بکرا رات ہو گیا فوت. اب اس کا کیا حال ہے؟ بکرا فوت ہو گیا مفتی صاحب رات کو. قربانی کے لیے اگر کوئی جانور لیا تھا اور چاہے وہ فوت ہو گیا, مر گیا یا گم ہو گیا, کچھ بھی ہوا, تو جس پر قربانی لازم ہے, واجب ہے, تو اس پر شرعاً یہ ضروری ہوگا کہ وہ یا تو حصہ ڈالے یا نیا جانور لے کر آئے. ٹھیک ہے. البتہ اس صورت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنی قیمت کا ہی لائیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات لوگ پہلا تو شوق میں لے کے آ جاتے ہیں, مہنگا بھی جانور لے کر آتے ہیں. اگر وہ گم ہو گیا یا اس کے بالفرض یہی ہو گیا کہ جانور مر گیا, تو اب ایسی صورتحال میں وہ اپنی قربانی کریں گے, چاہے حصہ ڈال لیں یا اس سے کم قیمت کا وہ کوئی جانور لے کر آ جائیں اور اس کو قربان کریں. لیکن یہ اس کے لیے جو غنی ہے, جس پر قربانی واجب ہے. اگر کوئی ایسا شخص جس پر قربانی واجب نہیں تھی, شوق میں جانور لے کر آیا اور اس جانور کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا, تو اس پر کوئی نئی قربانی واجب نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ قربانی واجب ہے, ایک جانور چلا گیا, تو اب دوسرے کے پیسے نہیں ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پیسے نہیں ہیں, یعنی ایک حصہ ڈالا, یعنی اسی کے لیے مسئلہ ہے کہ جو قربانی جس پر جو عام طور پر صاحب نصاب ہی رہتے ہیں اور وہ جانور لاتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ نصاب والے ہی ہیں سب کچھ. ٹھیک ہے. تو لوگ بعض اوقات اس لیے ترک کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلا جانور ہم 8 لاکھ روپے کا لائے تھے, اب ہم اتنا دوبارہ خرچ کریں. تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ حصہ چاہے لے لیں, چاہے چھوٹا ایک جانور لے لیں جو قربانی کے قابل ہو, وہ اس سے قربانی ادا کریں. ماشاءاللہ. چلیں ایک اور کال دے دیجیے. اسلام بھائی یہ بتائیں بھائی, یہ اوجری کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ اسلام بھائی یہ ہمیں بتائیں. میں عبد الرسول بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی جناب, اوجڑی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اوجڑی کے بارے میں ہمارے فقہاء کرام نے اس کی ممانت, اور یہ ممانت مکروہ تحریمی والی فرمائی ہے. ٹھیک ہے. کہ اوجڑی یہ نہیں کھائیں گے. اور جانور کے اور بھی جتنے بھی اعضاء ہیں, امیر اہل سنت دامت برکات منالیہ کا رسالہ ہے ابلغ گھوڑے سوار, اس کے اندر وہ 22 اعضاء 22 حصے وہ بیان کیے گئے. ان دنوں میں لازمی طور پر ان کو دیکھنا چاہیے تاکہ ان حصوں کو جدا کر دیا جائے. تو اوجڑی کی ممانت ہے. بٹ کھانا جائز ہوتا ہے, بٹ جو جس سے وہ اس کی جھلی اتار کر تو وہ بقیہ جو گوشت کا حصہ بچتا ہے وہ کھانا جائز ہے. کچھ دیر کے بعد ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے, جس میں کہانی کے پیچھے کہانی, یہ بھی ہم بات کریں گے. مگر ڈاکٹر صاحب آئے اور ہم نے ایک خاص مقصد کے لیے ڈاکٹر صاحب کو بلایا. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. آپ کا شکریہ, عید والے دن آپ بھی یقیناً قربانی اور دیگر معاملات میں مصروف ہوں گے, آپ تشریف لائے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ڈاکٹر صاحب جو یہ آج کا پروگرام ظاہر ہے کہ امت کی رہنمائی کے لیے, جو عاشقان رسول ہمیں دیکھتے ہیں ان کو گائیڈ لائن دینے کے لیے ہوتا ہے. تو ایز اے ڈاکٹر اگر میں آپ سے پوچھوں تو بقرعید میں چونکہ گوشت کی فراوانی ہو جاتی ہے اور لوگ میٹ کا استعمال بڑھا دیتے ہیں, تو کیا آپ کہتے ہیں کہ زیادہ میٹ کھانے سے کوئی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں؟ آپ کوئی سجیسٹ کریں گے کہ کھانے میں کیا احتیاط کی جائے؟ ایز اے ڈاکٹر آپ ہمیں کیا گائیڈ کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی فری آ رہا ہے اور بہت آ رہا ہے تو صبح و شام ناشتے میں بھی گوشت اور پھر اتنا, اور پھر بعض اوقات اس میں بھی کیا کھانا چاہیے, کس طرح پکانا چاہیے, کچھ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ آپ فرمائیں. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. خاص طور پہ قربانی کے وقت لوگ گوشت تھوڑا زیادہ کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب گوشت زیادہ کھانا اس میں ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو قربانی کے دنوں میں زیادہ کھانا, ٹھیک ہے. ایک گوشت زیادہ کھاتے رہنا, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مسلسل زیادہ کھانا. ٹھیک ہے. جو گائیڈ لائن ہیں, گائیڈ لائن کہتی ہیں کہ پر ڈے کے حساب سے 70 گرام گوشت ہونا چاہیے. بس 70 گرام. اچھا, 70 گرام کا مطلب ہے پورے دن میں پر ڈے. اچھا. اب 70 گرام کہنا تو بڑا آسان ہے, لیکن کیلکولیٹ کرنا بڑا مشکل ہے. عام آدمی کے لیے شاید مجھے بھی 70 گرام کیلکولیٹ کرنا ہو تو میں کیسے کروں گا؟ صحیح ہے. تو ہم 70 گرام کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم 3 پیس لے لیں سلائس کے آدھے کر کے, ٹھیک ہے, لین میٹ, پتلے میٹ کے, ٹھیک ہے, تو 70 گرام بن جائے گا. اچھا, عام طور سے کیلکولیشن اس طرح ہوتی ہے کہ جتنا بھی ہمارا گوشت کا وزن کریں تو اس کا تقریباً 60 سے 65% کوک ہونے کے بعد وہ بچتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں کوک ہونے کے بعد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم پر ویک کی بات کریں, پر ویک میں تقریباً 450 گرام یا 500 گرام تک الاؤ ہے ہیلدی. ٹھیک ہے. ہیلدی ہیبٹ کے طور پہ. ٹھیک ہے.
اگر آپ نے کسی دن 90 یا 120 لے لیا تو اگلے دن سبزی لے لیں. ٹھیک ہے. اگر روزانہ آپ میٹ لینا چاہتے ہیں تو 70 گرام آپ نے لینا ہے. 70 گرام. حضرت ابھی تو 2 دوست جاتے اور 1 کلو کڑھائی بنواتے ہیں. جی تو پھر وہ میں نے کہا نا اس کو ہم کہتے ہیں بنج ایٹنگ, کہ اچانک زیادہ کھا لینا. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو کرونیکلی آپ زیادہ کھاتے ہیں تو اس کے ظاہر مسائل ہیں. ہم جو زیادہ تر قربانی ہوتی ہے وہ ریڈ میٹ ہے, چاہے بکرا ہو یا بڑا ہو, اس کو ہم کہتے ہیں ریڈ میٹ. ریڈ میٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہیموگلوبن زیادہ ہوتا ہے, اس کے اندر کولیسٹرول بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب مسلسل ہم زیادہ کھاتے ہیں ریڈ میٹ تو ہمارا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کولیسٹرول کی بھی مختلف ٹائپس ہیں. کولیسٹرول ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹینز ہیں یا لو ڈینسٹی, مطلب ہم اچھا کولیسٹرول یا خراب کولیسٹرول عام عوام کے لیے. جی جی. تو خراب کولیسٹرول اس میں زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب خراب کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ہارٹ اٹیک کے چانسز, ٹھیک ہے, فالج کے چانسز, شوگر کے چانسز اور اس طرح کے مسائل جو کولیسٹرول زیادہ ہونے سے وہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ اگر ہم ان 2-3 دنوں میں زیادہ کھا لیں تو اس سے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے وہ تو نہیں ہوگا, لیکن اس سے ظاہر ہے کہ اگر میدا کو ضرورت ہے 100 گرام کی, اس میں 500 گرام آپ ڈال دیں گے تو میدے کو کام زیادہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کام زیادہ کرنا پڑے گا تو تیزابیت ہو سکتی ہے, کانسٹیپیشن, اس میں فائبر کم ہوتا ہے. صحیح ہے. تو کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے, قبض ہو سکتا ہے, ڈائریا ہو سکتا ہے اس کے اندر. اور یعنی اس طرح کے کیسز ان دنوں میں آ رہے ہوتے ہیں. جی بہت کامن. اچھا. بہت کامن ہے. تو ایکیوٹلی مسئلہ تو یہ نہیں ہوگا جو میں نے بیان کیا ہے, اگر آپ مسلسل کھاتے رہیں جسے ہم کرونک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکیوٹ کے یہ مسائل ہیں کہ آپ کو ہاضمے کے مسائل زیادہ تر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور اس کو پھر ظاہر ہے کہ وہ اگلا, یعنی اتنا زیادہ مت کھا لیں کہ اپنا پیٹ ہی خراب کر دیں. گوشت بے شک آپ کے پاس زیادہ آ گیا, پیٹ تو آپ کا ایک لمیٹڈ ہی ہے نا. اگر آپ نے کھا بھی لیا ہے تو اگلے دن کے لیے آپ سبزیاں رکھ لیں, فروٹ رکھ لیں تاکہ فائبر زیادہ ہو جائے, کچھ بیلنس کر لیں. آپ دہی لے لیں ساتھ میں. تو اگلے کئی دنوں تک حضرت ایک ہی چیز پکے گی نا گھر میں, مسئلہ یہ ہے. تو ہاں, فریج بھر لیا ہے, یہ ہم نے فل ہے, اور فریج ہم نے بھری دیا ہے تو پھر اس کو ہم ایک ساتھ استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا ہمارا یہ ہم ہی کھائیں گے. ریفریجریٹر نہ بھریں, ڈیپ فریزر بھریں. ٹھیک ہے. اس کی پھر لائف بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہے کہ اس کو اسٹور کر کے کچھ عرصے بعد کھانا, اس کے اندر کوئی پرابلم ہوتا ہے یا پھر ٹھیک رہتا ہے؟ دیکھیں جو ڈیپ فریزر والا جو گوشت ہے اس سے مطلب بیان کرتے ہیں نیوٹریشنسٹ جو بیان کرتے ہیں 6 مہینے سے 12 مہینے کھا سکتے ہیں. اچھا, اس سے وہ مطلب یہ گڈ نیوز ہی ہے. اچھا, گڈ نیوز یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن لائٹ بھی تو ہو نا. مجھے کوئی شخص ایک شخص کہہ رہے تھے کہ اس بار جو لوگ بیچارے گوشت بھر رہے ہیں ان کو ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ لائٹیں چلی جاتی ہیں تو گوشت ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. جنریٹر لینا پڑے گا. ہاں, تو لوگوں کو بانٹ دیں اور کیا بھائی, بہتر تو یہی ہے, تقسیم کر بہتر تو یہی. اچھا, اب یہ گوشت پکانے میں بھی ڈاکٹر صاحب بڑے پرابلمز ہیں. بھائی ڈیپ فریزر کی گڈ نیوز ہے, بہت کم گھروں میں ہے. پورا فریج والوں کو بھی بتا دیں. ہاں, فریج والے اس کو جو ہے ہفتہ بھر استعمال کر سکتے ہیں. بس دیکھ رہے ہیں, اب یہ فریج والے بھی کئی مہینے یوز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پکانے کا ایشو ہے, یہ باربیکیو دوست کرتے ہیں. اچھا, پکایا کبھی نہیں ہوتا, صرف بقرعید بھی پکانے کی عادت ہے, تو اس میں کچی بوٹیاں بعض اوقات ہوتی ہیں. میں نے تو اتنا ضائع ہوتا ہے گوشت, تو پھر کھا بھی رہے ہوتے ہیں کیونکہ ضائع نہیں کرنا, تو پھر کیا ہوگا جسم میں؟ آپ نے سارے سوال وہ رکھے ہوئے ہیں جو کہ مطلب بہت اہم ہے. جی, کیونکہ اس موقع پہ سب کزن مل کے, دوست مل کے, بھائی مل کے باربیکیو چل رہا ہوتا ہے. جی. اچھا, اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو صحیح سے پکانا. ٹھیک ہے. اچھا, اب صحیح سے پکانے کی اب کیا تعریف ہوگی, صحیح سے پکانا کیا ہے؟ جی, ممکن ہے میرے نزدیک جو صحیح پکانا ہے وہ مفتی صاحب کے نزدیک کچھ اور ڈفرینٹ ہو. آپ کے میں اس کو میں کالا کہہ رہا ہوں, آپ گرے کہہ رہے ہوں. ٹھیک ہے. کوئی بلو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کو بھی 160 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آپ نے پکانا ہے. اللہ اکبر. اب کوئلوں پہ یہ ٹیمپریچر کہاں سے چیک کریں گے؟ اب یہ ٹیمپریچر تو اس کی جب آپ ایک رفلی, پھر آپ کو اس کی سرٹن ایک اسمیل ہوتی ہے جو 160 ڈگری سینٹی گریڈ کی ہوتی ہے کہ اب پک گیا ہے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ ہو گیا تو جل گیا ہے. ٹھیک ہے. کوئلے جیسے آنی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, یہ ہمارے یہاں اویلیبل نہیں ہے, لیکن یہ تھرمامیٹر بھی آتے ہیں جو کہ آپ ڈال کے چیک کر لیتے ہیں 160 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا. کوئلے کے اندر ڈالیں گے تو ختم, گوشت کے اندر ڈال کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ 160 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ 160 ڈگری سینٹی گریڈ سائنٹیفکلی کیا ہوا ہے کہ جو اس کے اندر جو آرگینزم ہے, جو جراثیم ہے, اچھا, جو کہ کچا یا کم پکا ہوا گوشت کھانے سے ہو سکتے ہیں, 160 ڈگری سینٹی گریڈ پہ کافی اس کے اندر. ٹھیک ہے. یعنی کچا گوشت کھانا بھی صحت کے لیے بہت نقصان. کچا تو ظاہر ہم کہتے ہیں کم پکا ہوا کھانا. کم پکا ہوا کھانے کے جو کافی سارے جراثیم ہیں جن کے نام تو ظاہر ہے کہ وہ سائنسی اس پہ ہو جائیں گے, ایکولائی, کمپائلوبیکٹر اور لسٹیریا, لیکن سارے کے سارے پیٹ کو خراب کرتے ہیں. واقعی ایسا ہوتا ہے. اچھا, یہاں میں ایک اور بات, یہ تو ڈاکٹر صاحب والی زبان ہے لیکن اخلاقی طور پہ بھی مفتی صاحب یہ بتائیے, ہزاروں روپے کا گوشت ہوتا ہے. میرا تو 2-3 بار جانا ہوا, وہ بھی 3-4 سال ہو گئے. اس کے بعد تو مجھے کوئی کہتا, تو میں کہتا ہوں اگر پکانے والا کوئی آ رہا ہے نا تو مجھے دعوت دیجیے گا, ورنہ میں نے نہیں آنا. کیونکہ میں نے دیکھا کہ یا تو جلی ہوئی بوٹی آ رہی ہے یا کچی بوٹی, کیوں ساری اناڑی ہیں. جلی ہوئی بھی میں ایک عرض کر دوں, جی,
अगर आपने 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पका लिया है तो आपको अंदाजा ही नहीं है जी, तो उसके अंदर ऐसे केमिकल आ जाते हैं जो कार्सिनोजेन हो सकते हैं। अल्लाह अकबर। मैं ये नहीं कह रहा एक बार खाने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन किसको बारबेक्यू की आदत है और सही पकाना भी नहीं आता तो मुसलसल जब उसमें दो तरीके के केमिकल आ सकते हैं, एक वो जो खाने के अंदर आएंगे जो कि कैंसर पैदा कर सकते हैं, एक वो जो उस एयर में जो फैट जलने से जो होंगे वो भी आप एब्जॉर्ब लॉन्ग टर्म करने से, एक आध बार की बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म करने से ऐसा हो सकता है, तो इस एहतियात की जरूरत। मैं शरई तौर की तरफ आ रहा था मुफ्ती साहब, मैंने एक बार देखा कि हजारों रुपए का गोश्त था, यानी अगर आप सब लोग ले आते हैं दोस्त मिलके तो हजारों रुपये फ्री मिल रहा है तो इसलिए पता नहीं होता इसकी कैलकुलेशन, लेकिन अगर देखें तो 1 किलो गोश्त की वैल्यू क्या है, 10-15 किलो भी अगर पक रहा है तो ये हजारों रुपए का गोश्त और ये जाया हो रहा है। यानी बाद में देखा कि कोई खा नहीं रहा, फिक रहा है, या तो जला दिया या कच्चा है, तो ये तो शरन भी इस पे कलाम नहीं होगा। बिल्कुल होगा, जब इस चीज़ का तजर्बा ही नहीं है और उसका कोई पकाने वाला माहिर ही नहीं है, और ये खुद कितने कई सालों का इनका तजर्बा होगा। जी जी जी। बाज़ कहते हैं कि हम पका पका के थक गए, अब हमारा दिल नहीं कर रहा, अच्छा वो इसलिए साइड पे हो जाते हैं जी। और जो मेहमान बैठे हुए हैं वो इसलिए साइड पे होते हैं कि ये खाने के काबिल नहीं है, सही है। इसको हम खाएं कैसे, और फिर उनको ज़ाहिर है रात को 2-3 दिन में तो गपशप करनी होती है और वो यूं ही ख़राब कर देते हैं, ना खुद इस्तेमाल में आता है ना किसी को देने के काबिल बचता है। तो ज़ाहिर है ये चीज़ कोई कुर्बानी के जो गोश्त है उसके ज़रिए तो हमें खुद खाने ठीक है या उसके ज़रिए सवाब कमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस पाक है इरशाद फरमाया है, और डॉक्टर साहब ने भी जो ज़ख़ीरा करने के कहा कि भाई इतना अगर कर भी लें तो उसमें सेहत के हवाले से वो नुकसान देने, हमें 3 चीज़ें इरशाद फरमाई, खुद खाओ या ज़ख़ीरा कर लो या उसके ज़रिए सवाब कमा लो। तो अब खुद खाएं या अपने लिए ही रख लें जब तक वो मुफीद रहता है, या उसके ज़रिए सवाब यानी लोगों को देकर सवाब कमा लें। इसमें तो इतनी कोई शर्त ही नहीं रखी कि ख़ास गरीब को ही देना है आपने, आप अमीर को भी दे सकते हैं, आप जिसको भी देना चाहें आप दे सकते हैं। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि ना उस गोश्त को ख़राब होने की तरफ लेकर जाएं, और जैसे कितना स्टोर करना, लाइट के प्रॉब्लम कल को ये खुद ही फेंक रहे होते हैं, शुरू में ऐसा होता है। अच्छा बाद औक़ात जो देने वाले हैं ना उनमें भी इस तरह के मामलात आते हैं कि यानी किसी जगह ज़्यादा ही चला गया, दिया ही उनको ज़्यादा, वो भी मना नहीं करते कि आ रहा है हम मना कर दें कि अब हमारी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, हमारे लिए ये काफ़ी हो चुका है, बस लेते रहेंगे जमा करेंगे, बिल आखिर वो भी उठा के फेंक रहे हैं, कच्चा ही फेंक रहे हो। वाकई इस वक्त जो गर्मी चल रही है और लाइट है तो बेहतर तो ये कि डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब भी कई ऐसे लोग होंगे आप ही के जानने वालों में, आप ही के करीब रिश्तेदारों में, मुलाजमीन में, उन बेचारों तक वाकई मैं तो समझता हूँ सिर्फ गोश्त की मदद नहीं है, ये फाइनेंशियल मदद भी है। यानी अगर किसी गरीब आदमी के घर में 5 किलो गोश्त पहुंच गया तो उसके 5-6 दिन का 7 दिन का खाने का इंतजाम कर दिया ना आपने, तो वो बेचारा अच्छा भी खा रहा है और उसके वो 5-7-8 दिन के खाने के पैसे बच रहे हैं जिससे वो शायद कुछ और काम कर लेगा। तो ये एक फाइनेंशियली हेल्प भी है जो आप ऐसे लोगों की कर दें। आप तो सारा साल खाते रहते हैं, हम में से कई वो हैं जिनके घर में सारा साल पकता है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मुझे तो अब ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि हफ्ते में 400-450 ग्राम, तो ये तो शायद कई घरों में इससे एक्सीड वैसे ही चल रहा होता है, और फिर बकरीद में इसको और कर लेना, तो ये तो वाकई बांट देना, जितना बांट सकें उसको बांटना चाहिए। और मुफ्ती साहब ने जो कहा मैं यहाँ मशवरा दूंगा, मैं इंशाल्लाह फिर एक बारबेक्यू पार्टी पर एक और बात करके फिर हम टॉपिक चेंज भी करेंगे कि अगर आप वाकई शरन गलत नहीं कर रहे, वरना तो अब बारबेक्यू पार्टियों में जो नाच गाने या म्यूजिक वगैरह, वो पता चला कि सुन्नत इब्राहिमी अदा की, दोस्तों की दावत की, यहाँ तक तो अच्छी चीज़ थी ना कि चले मुसलमानों को खाना खिला रहे हैं, अब उसमें ऐसे काम शामिल कर दिए जो हराम और नाजायज़ है, तो आपने तो और गुनाह का काम शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे और माशाल्लाह अच्छे अंदाज से इज्जत के साथ बुला रहे हैं, दोस्तों को बुला रहे हैं, रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, तो उसमें मेरा मशवरा ये है कि फिर जब हज़ारों रुपए का गोश्त खर्च कर रहे हैं तो फिर पकाने वाला भी कोई बुला लें, उसको 1000-2000 उस बेचारे की दिहाड़ी बन जाएगी, लेकिन आपका ये गोश्त इतना अच्छा पकेगा कि सब लोग शौक से खा कर जाएंगे। यानी ऐसा भी हुआ है कि गए दावत में और भूखे पेट वापस आए, घर आके घर वालों को कहा खाना निकालो भाई, क्यों, वो बोला वो तो सारा ही कच्चा था और सारा ही जला हुआ था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कोयला और उसके ऊपर फौरन मट्टी का तेल, हमने देखा बाज़ों का तो इस गोश्त में स्मेल भी हो जाती है, तो ये भी गलत होता होगा। मैंने अब्दुल भाई वही अर्ज़ की कि ये स्मोक के अपने मसाइल हैं कि एक तो गोश्त जब आप बहुत हाई हीट पे जब उसको पकाते हैं उसमें फैट जलता है, तो उससे ऐसे केमिकल बन जाते हैं जो कि अंदर जाके कैंसरस हो सकते हैं। और नंबर 2 पे मैंने कहा जो एयर के अंदर जो केमिकल्स आते हैं वो सेहत के लिए हैजर्डस होते हैं। चलिए यहाँ एक और भी एहतियात बता दें। एक मैं और अर्ज़ कर दूं कि जब भी बारबेक्यू करना है आपने ओपन एयर में करना है। कभी कभी लोग ये करते हैं कि फ्लैट में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो घर में भी कर लेते हैं। जी। तो घर में कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाती है जो सेहत के लिए बहुत हैजर्डस है। जी, जब करना है आपने ओपन एयर में करना। हाँ, और अच्छा इसमें एक और बात भी है कि अब ओपन एयर में कर, देखिए नई बात पता चली ना, बच्चे मिल, अच्छा अब हो क्या गया है मुफ्ती साहब, एक और प्रॉब्लम ये हो गई, एज ग्रुप बन गए हैं।
बड़ी उम्र के लोग अलग अपने गोश्त पकाएंगे, जवान अलग पकाएंगे, बच्चे कहेंगे हमें अलग चाहिए। अच्छा, अब सुना है बच्चियां भी कर रही हैं छोटी छोटी कि हम अपनी दोस्तें मिलकर। अब ये वो लोग हैं क्या, इनको कोयले, आग और आप मिट्टी का तेल दे देंगे? और ऐसे वाकयात हुए हैं कि वो इस चक्कर में, क्योंकि सब अनाड़ी है ना, कभी पूरे साल में एक बार हुआ या अब ये पहली बार ही कर रहे हैं, कितना ऑयल तेल डालना है, क्या डालना है, जल गए, आग लग गई। तो खुदारा ये खिलौना नहीं है। जिस तरह अमीर अलैहि सुन्नत थोड़े दिनों पहले फरमा रहे थे कि ये जानवर भी खिलौना नहीं है, खिलौने की तरह उसको ट्रीट कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद जख्मी भी हो जाते हैं। ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियो की भरमार है। हमारा आज एक इरादा ये भी था कि हम वो वीडियोज़ भी दिखाएं कि जानवरों के ज़रिए जो बच्चों या लोगों को नुकसान पहुंचा, मगर फिर हमें बताया गया कि अगर ऐसी वीडियोस आप ऑन एयर करेंगे तो हो सकता है किसी को खौफ, या और आज ईद का दिन है तो हम ये नहीं चाहते, लेकिन ये वाकयात आपकी आंखों के सामने हुए होंगे। तो ये दिस वाज नॉट टॉय, ये खेलने की चीज़ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये अब आप बारबेक्यू का टाइम जो आने वाला है तो खुदारा बाहर से पकवा लें, वरना समझदार और प्रोफेशनल आदमी से काम कराएं। खुद सिर्फ खाने वाला काम करें, पकाने वाला काम किसी को दे दे, जिसका काम उसी को साझे। अच्छा, हम एक और बहुत खूबसूरत पैकेज तैयार है, मैं चाह रहा हूँ वो हम देखते हैं कि माशाअल्लाह जहाँ जानवरों से एक लगाव हो जाता है और एक प्यार हो जाता है। और मुझे इससे बड़ा यूं अच्छा लगता है कि अपने ही पैसे हैं, अपना ही माल खर्च कर रहे हैं, अल्लाह की राह में कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी कमाल की अटैचमेंट बच्चों की और कुछ लोगों की हो जाती है। तो इस तरह का खूबसूरत पैकेज है कि सुन्नत इब्राहिमी से बच्चों को या लोगों को कैसा प्यार है, जरा दिखाइएगा प्लीज जी। ये बच्चे देखिए किस तरह रो रहे हैं, वो कुर्बान नहीं करने देना जा रहे हैं। बच्चों को दूर करना मुश्किल हो रहा है, और ये कुर्बानी से पहले जैसे घर का कोई फ़र्द जुदा हो रहा है। तो ये इसको एक तरह से अच्छा ही समझेंगे कि माशाल्लाह है, इमोशंस हैं बच्चों के। 1000 रुपया दे रहे हैं उनको, 1000 रुपया दे रहे हैं बच्चे को, और वो 1000 रुपया हटा। अच्छा, 1000 रुपये नहीं चाहिए मुझे जो है ना वो जानवर कुर्बान ना करें, उसको ज़िबा ना करें। और वाकई हमारे घर में भी ऐसा बाज़ औक़ात होता है कि हमें बच्चों को छुपा कर जो है ना सुला कर ही जानवर कुर्बान करने पड़ते हैं। वो उठ के कहते हैं वो किधर गया। अब देखिए किस कदर उसको प्यार है इस जानवर से। तो सब इसको क्या कहेंगे माशाल्लाह। ये भी मैं तो कहूँगा कि दीन से मोहब्बत है और ये सुन्नत इब्राहिमी से मोहब्बत है माशाल्लाह। ये बिल्कुल एक जानवरों से, बिलखुसूस जो शहरी अफराद होते हैं, शहरी ज़िंदगी वाले, तो उनको एक और उनसियत हो जाती है। उनको तो हाँ, पूरा साल नहीं मिलता ना, मोहल्लों में चलाते हैं। हाँ, और ये शायद गालिबन ये बकरा भी रो रहा है शायद अपने। ये पता है क्या हुआ था, मैंने देखा था ये क्लिप कि ये जो बंदा पाल कर अपने घर से लाया था और जब उसने मार्केट में उसको सेल किया तो वो अपने मालिक से जुदा होने पर रो रहा था। तो ये वाकई एक अजीब अटैचमेंट है। अच्छा, यहाँ मेरा ख्याल है इसकी अगर बकरे बकरियां और इस तरह के ये बड़े मानूस हो जाते हैं इंसानों से, और ये तो अपने मालिक की आवाज़ सुनकर ही, बल्कि हमारे घरों में अगर 7-7 8-8 दिन हो गए हैं तो ये हमारी आवाज़ सुन के भी इतने मानूस हो गए। हाँ। तो सुकून मिलता है। अकेले जो है शुरू में तो लेके आ गए, अब मुझे भी बच्चों ने 8-7 दिन पहले कहा कि मुझे चाहिए, अब लेके तो आ गए, लेकिन रात को फिर जब सोने लगे तो वो बकरा फिर आप खुद कमरे में चाहो और मैं अकेला बाहर सोऊंगा, वो भी आपसे बातें करता है। एहतजाज किया, फिर हमने जो ज़्यादा परेशान कर रहे थे तो उनको बोला जाओ के सो जाओ साथ ही उनके साथ ही सुना कि बकरे के पास आप तुम्हारी रातें यहीं गुजरेगी। तो एक मानूस तो हो जाते हैं। या अब्दुल भी भाई, अगर हमारे बच्चे कुछ बड़े हो जाए ना, जैसे 10 साल के हैं, 12 साल के, जिनको समझाना, तो उनको हम कुर्बानी भी समझाएं। यानी सिर्फ जानवरों की मोहब्बत, जैसे आपने वाकया भी सुनाया, जैसे भी बड़ी खूबसूरत आपने भी वाकया सुनाया बच्चों को, तो अपने बच्चों को बिठाकर इस तरह के वाकयात उनको याद करा दें, उनको वो बता दें, यानी उनको एहसास होगा। और उस चीज़ का कि हमें सब बात बच्चे जिद करते हैं कि हमें तीसरे दिन करना है। अच्छा, कोई और प्रॉब्लम या उज़र नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ ऐसे बच्चों की भी तरबियत करें, उनको समझाएं कि हमने ये सवाब ज़्यादा मिलेगा, पहले दिन हमें ज़्यादा सवाब है अगर हम इस तरह जो दिल पर भारी पड़ रहा है, इतना प्यार हो गया तो उसका तो सवाब भी ज़्यादा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अगर इस इमोशंस का हम एक और साइड देखें, एक तरफ तो ये इमोशंस हैं, दूसरी तरफ कुर्बान होने पर तालियां बजाई जा रही हैं और इंजॉय किया जा रहा है, और बाज़ औक़ात सफ़ाकी नज़र आ रही होती है, जिसको कहते हैं ना यूं गिराओ तो यूं काटो। यानी अमीर अहले सुन्नत को हमने देखा कि वो तो जब कुर्बानी हो रही तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने लिखा भी किताबों में कि भाई ये रिक्कत कल्बी का वक्त है कि बंदा सोचे। बनिए, मैं आज अपना जब जानवर मैंने कुर्बान किया असद भाई, मैं कितनी देर तक देखता रहा कि वो उसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी ना, डकार की और एक अजीब सी, तो वो जैसे रूह निकल रही है। तो ये हमारी भी तो रूह निकलेगी अगर इस मौके पर भी हम मैसेज देना चाहें कि आज ये तो कितना खुश नसीब है जो अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो गया है। हमने भी तो मरना है, तो हमें अपनी
اپنی نزا کا وقت یاد آئے، اور پھر سبحان اللہ جیسے آپ نے کہا کہ حضرت اسماعیل کا تو چہرہ چمک رہا تھا، تو آج ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے، اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکا، میں تو بس یہی پیش کر رہا ہوں، تو اسے قبول فرما لے۔ اور پھر جانور کی تو چلے روح نکلنے کے بعد کے معاملات تو اب نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں، ہمارا تو پھر روح کے بعد قبر کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، پھر فیصلہ ہونا ہے۔ یہ ساری کیفیات اگر ہم یہ اس کو دیکھیں تو شاید ہم زبردست میسج ہے، بلکہ حدیث پاک ہے نا، حضور ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور حدیث کا خلاصہ ہے کہ میں جب بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جانوروں پر رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو لوگ رحم نہیں کرتے، ہمیں یہ پورا جو وقت ہے اس میں رحم دلی کا بھی مظاہرہ ہونا چاہیے، اس کو گرانا کیسے ہے، اس کو ذبح کیسے کرنا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چھری کو بکری کے سامنے تیز کر رہے تھے، گرا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور کتنی بار مارو گے اسے، پہلے تیز کر لیتے۔ اس قدر ہمارا اسلام جو ہے وہ سکھا رہا ہوتا ہے، تو وہ رگڑ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا قصاب چلیں وہ پروفیشنل ہیں، ہونا تو ان کے اندر بھی رحم چاہیے، لیکن ہم ان کو سمجھائیں نا کہ بھئی یوں نہ کریں یوں نہ کریں، تو یہ بھی بڑا پیارا درس۔ ماشاءاللہ یہ جس طرح آپ نے فرمایا نا، اب دیکھیں ہم مدنی چینل پر بات کر رہے ہیں تو ایک لمیٹڈ افراد ہی ہمیں دیکھیں گے، اور خاص طور پر بچے اس طرح بیٹھ کر طویل ٹرانسمیشن نہیں دیکھ پاتے۔ ہر گھر کا جو بڑا ہے وہ مبلغ کی حیثیت سے ہر ایسے ایونٹ پر اپنے گھر کی تربیت کرے، بالکل ایسا ہی، تو ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے۔ اچھا ہم نے دیکھا کہ جن کے گھروں کے اندر جو اسلامک ایونٹ جس طرح سیلیبریٹ کیا جاتا تھا باپ دادا سے، تو اولاد بھی وہی کر رہی ہوتی ہے، تو وہ بچپن کے اندر ہی ان کے گھر کے اندر چونکہ یہ گفتگو تھی، یہ بات چیت تھی، ایک تربیت تھی والد کی طرف سے، تو وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اچھا جیسے ہم یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جانور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، جانور کو گھسیٹنا نہیں چاہیے، تو کئی ایسے عوام میں سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ از خود قصاب کو جو ہے نا وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہو، صحیح طرح سے ٹھنڈا ہونے دو۔ تو اگر سبھی مل کر اپنے اپنے گھر میں تربیت کریں گے تو آپ نے تو 6 کو ایکسپلین کرنا ہے، ہر گھر میں 6 کو ایکسپلین کیا تو یہ لاکھوں ہو جائے۔ عبدالبی بھائی رات کو میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو مجھے کسی شخص کا فون آیا کہ ہمارے جانور کو تھوڑا سا ٹانگ میں کوئی پرابلم ہو گیا، ویڈیو بھیجی، تو اتفاق سے میں بھی قریب سے ہی گزر رہا تھا، تو میں نے کہا میں آپ کے پاس ہی ہوں، میں آ رہا ہوں، کہیں باہر ہی تھے بالکل، تو میں نے جانور دیکھا ان کا، تو وہ ایسا پرابلم نہیں تھا کہ ناخن میں کچھ چوٹ تھی، ٹانگ میں باقاعدہ نہیں تھے، لیکن وہ چل رہا تھا، تو قربانی تو ہو جائے گی اس کی۔ ایک بات انہوں نے کہ یار ہمارے اس علاقے میں اس دفعہ ایسا ہوا ہے کہ باقاعدہ رات کو جانوروں کو لا کر آتش بازی کی گئی ہے، اور اس میں جو جانور بدک گئے اور جو معاملات ہوئے، تو یعنی اس نے ایک اپنی کوڑن کا اظہار کیا کہ اب ہم اپنے بچوں کو تو کچھ روکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بچوں نے چلا لیا، یہ کلا لیا، لیکن اس طرح کے معاملات۔ اچھا میں نے کچھ پوسٹیں پڑھی، باقاعدہ جانوروں کی ریلی نکالی، ایسا ہی ہے، ایسے میں یہ کہنے والا تھا، یہ آتش بازی کا جو میں نے پہلی دفعہ سنا، حضرت یہ ایک رات پہلے یعنی کل رات کو چھوڑیں، اس سے پہلی رات کو مجھے بتایا کسی نے کہ کراچی شہر میں کئی علاقوں میں باقاعدہ جلوس کی صورت میں پورے جانور سے نہیں، جانور کو بچے لے کے بڑے باقاعدہ عورتیں، خواتین، مرد و عورت مل کر، اور یہ باقاعدہ اس کو جلوس کہہ لیں یا واک ریلی کہہ لیں، یہ اس طرح کا رواج بنا اور یہ رات دیر تک چلتا رہا۔ تو یہ بھی تو بتائیں نا کہ سنت ابراہیمی ہو رہی ہے، اتنی بڑی قربانی کی ہم یاد بنا رہے ہیں، اس میں جناب وہ فیسٹیول ٹائپ کا بنا دیا ہے، مرد و عورت مل رہے ہیں، اور اچھا پھر پورے کراچی میں جا کر، اب پورے پاکستان میں ایسا ہوا ہوگا کہ جانور دیکھنے چلیں تو مرد و خواتین مل کے جا رہے ہیں، جانور کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، بے پردگی کا عالم ہے۔ مجھے یاد ہے میں 3-4 سال سے تو منڈی نہیں گیا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں 3-4 سال پہلے جب منڈی گیا تو باقاعدہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، اب رات کو 3 بجے بھی جناب خواتین بھی آ رہی ہیں منڈی میں، 2-3 بجے تک خواتین بھی جو ہے وہ منڈی کے اندر آ کر، تو بندہ کہے یار یہ ان کا کیا کام ہے؟ صحیح بات، تو مرد کر لیں بھائی، یہ کام مردوں کے کرنے والے، اتنے مردوں کے بیچ میں رات کے اتنے بجے، تو اس سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک سنت ادا کرنے میں، ایک واجب ادا کرنے میں ہم بہت سارے حرام کاموں کو جمع کر رہے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور میں ٹاپک پہ آپ سے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں، میں پہلے ایک پیکج دکھاتا ہوں، یہ جو آلائشیں، کیونکہ اس وقت قربانی ہوئی ہے، میں بھی آ بھی رہا تھا تو ایک روڈ پر تو میں ڈھیر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، میں نے کہا یا غوث پاک یہ اگر نہیں اٹھے گا تو اس کا ہوگا کیا، اور اس کے بعد جو گرمی پڑ رہی ہے، تو پہلے ذرا دیکھتے ہیں وہ پیکج اور آلائشوں والا کیا ہمارے پاس ایک پیغام ہے، پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صاف کرنا ہمارے لیے آگے جا کے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جی آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ شہر میں آپ روڈوں پہ پڑی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل گزر رہی ہیں، اور اب اللہ نہ اب یہ جب پھٹ جائے گی تو اس کے بعد کیا حال ہوگا۔ تو یہ مطلب ڈاکٹر صاحب لاکھوں روپے جانور پر خرچ کر کے، چند 100 روپے خرچ کر کے کیا ہم اپنا یہ صاف نہیں کروا سکتے؟ اور کیا یہ وطن ہمارا نہیں ہے؟ کیا یہ محلے ہمارے نہیں ہیں؟ اور پھر اس کے بعد جو گرمی سے اس کا پرابلم آئے گا، اس کی وجہ میں جو بیکٹیریا ہیں یا جو بھی جانور اس میں ہوں گے، کیا فرماتے ڈاکٹر صاحب، اس کے کیا نقصانات ہیں؟
पूरी एक नेशनल लेवल पे बेहिसी का आलम है। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो ज़रा इस तरह आलाइशों से उस पर तो आप हजरात बैठे हैं कि निस्फ ईमान है जी, सफाई नहीं, आधा ईमानी जी, सफाई को क्या दिया। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो इसमें इतनी तरह के जरासीम हैं कि अगर हम काउंट करने भी बैठें तो मुश्किल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर वो किसी ना किसी तरह हमारी सेहत से अटैच हैं, मतलब किसी तरह टच होते, मक्खी यहाँ बैठी, फिर वहाँ से खाने पे बैठी, फिर वहाँ से आपके पेट में खाना गया, तो पेट के बेतहाशा मसाइल, जिसमें आप टाइफाइड लगा लें, जिसमें डायरिया लगा लें, जिसमें कॉलरा लगा लें, स्किन के मसाइल, हर तरह के जरासीम इन तरह की इस अलाइशों में पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये अलाइशें तो डे 1 पे ही साफ़ होनी चाहिए। ठीक है। और ये देखिए, यहाँ हम हुकूमत, ठीक है, कुछ काम हुकूमत के करने के हैं, लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? काश अगर हम ये समझ जाएं कि जिस घर में मैं रहता हूं उसका घर के बाहर का भी कुछ हिस्सा ये मेरा ही घर है, ये मेरा है, ये वतन हमारा नहीं है। यानी आप 5 लाख रुपए के जानवर पर कुर्बान तो 50,000 रुपए कसाई को दे सकते हैं, तो ये 500,000 रुपए देकर अगर इसको साफ ही करवा लें, आप कहें जब उनकी गाड़ी आएगी, अच्छा सिर्फ ये थोड़ी खून, अब जब खून फैलेगा कितने, अच्छा कितने दिनों तक ये स्मेल रहती है। आप सोचिए, हमारी गलियां एक अजब मंजर पेश कर रही होती हैं। अफसोस होता है कि इतने बड़े बड़े घर, मैं चले गरीब इलाकों को तो छोड़ें, बड़े बड़े घर, उनके घर के बाहर जनाब ये आलाइश और ये खून पड़ा हुआ है, वो साहब अंदर चले गए क्योंकि उनके गोश्त अंदर चला गया फ्रिज के अंदर वो, यानी ये बाहर भी आप ही का था। अच्छा कितने पैसे लगते हैं अगर पहले से ही निजाम बनाओ। अच्छा मोहल्ले वाले मिलकर, मैंने देखा बाड़ा बनाते हैं, अच्छा लगता है, और सब मिलकर उसको उस बंदे को देते हैं पैसे के, भाई फी जानवर हम इतने देंगे, वो उसका हिसाब किताब सब। तो अगर इसी तरह ये मोहल्ले वाले मिलकर ईद वाले दिन स्वीपर को बुला लें, साफ करने वालों को भी बुला लें कि भाई सब अपने अपने जानवर के इतने पैसे दें, हमारी गली जनाब पहले आलाइशें उठेंगी, फिर पानी से धुल जाएगी और सब साफ हो जाएगा, अगले दिन पता ही ना चले यहाँ कुर्बानी हुई हो। माशाल्लाह, ये जो छोटे बाड़े की आपने मिसाल देना, ये पिछले चंद सालों में बढ़ रही है और दैट इज पॉजिटिव, अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से अगर सफाई में भी ये सारा प्लान हो जाए, कंट्रीब्यूशन हो जाए, ये बड़ा जबरदस्त हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा दुनिया भर में सफर हुआ है, मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं भी रोड पे कुर्बानी नहीं होती। नहीं सर, सिर्फ पाकिस्तान में रोड पर कुर्बानी, अपने घर में करनी नहीं है, चलो आप नहीं कर सकते, घर छोटा, तो ये रोड का तो ये हल ना करे ना। नॉर्मली दुनिया में जगह बनी हुई भी मैंने अब्दुल भाई मैंने देखा, एक तो रोड के कोने पे कर लें, बीच सेंटर का निशान लेके स्कूटर बीच सेंटर का, मुझे लगता है कैसे कंपास से बीच सेंटर का निशान लेके बीच सेंटर में करनी है। ठीक है, ताकि गुजर के दिखा दो। अल्लामा इकबाल रोड पे बिल्कुल, मुझे वहाँ से गुजरना हुआ, मेरी बहन वहीं रहती है, तो बिल्कुल बीच सेंटर में, मैंने कहा साइड इस साइड में कर लेते, उस साइड में बीच सेंटर में कुर्बानी हुई। पता तो चले ना हजरत कुर्बानी हुई है। बल्कि अब्दुल हबीब, आप तो ये कह रहे हैं ना कि कहीं और नहीं, कराची ही में एक अच्छी कॉलोनी है, उन्होंने पाबंदी लगाई कि भाई देखो घरों के अंदर कोई जानवर नहीं लाएगा और गली में कोई नहीं बांधेगा, हमने एक जगह बनाई है वहाँ जाएंगे। एक बंदा मिला तो आगे कहने लगा, असद भाई बड़ा अजीब जगह है। मतलब क्या हो गया? यार जानवर ही नहीं बांधने दे रहे। अल्लाह के बंदे, तुम पुराने बीमार हो, मैं नाम नहीं लेता किस इलाके से गए हो, तो अभी चंद साल तुम्हारा दिमाग साफ होगा तो फिर तुम्हें ये अच्छा लगेगा। शुक्र करो कि ऐसी जगह पर तुम चले गए हो, एक इलाका है। तो भाई सोसाइटी अगर अच्छी है और वो आपको पाबंद कर रही है तो आप इसको अप्रिशिएट करें, लेकिन वो चूंकि एक बरसों की एक आदत है ना हमारी, तो अब वो जब तक वो मुफ्ती साहब कहते हैं रात को सोते हुए जब तक बकरे की आवाज ना आए और जब करीब से कुछ स्मेल ना आए, कम से कम खुशबुएं कुछ दिनों तक चलती रहें, फिर वो जो क्या वो कसाई की जो उसकी आवाज है वो कानों में ना आए, तो सब दूर दूर हो जाएगा। तो वो उस जगह पर जाकर मजे लेना। स्लॉटर हाउस बने हुए हैं अब तो, सब सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ऐसा ही है, इतनी आसानी से ज़िबा किया जाता है कि तकलीफ भी नहीं होती। हमारे यहाँ तो अभी असल में इसमें फिर वही बात है डॉक्टर साहब, अगर ये सब चीज़ें सिस्टम बन जाए ना तो फिर प्रोफेशनलिज्म भी आ जाएगा। अब चूंकि बहुत सारे अनाड़ी कसाई भी आ जाते हैं और ये भी एक वजह बनती है हमारे जानवर को तकलीफ पहुंचने की, और उसके बाद उसका गोश्त भी सही नहीं कटता और बाजू का वो उसमें बहुत प्रॉब्लम है। मतलब वो जिस तरह गोश्त रोड पे बन रहा होता है, तो मतलब या फर्श पे भी तो पहले कम से कम फर्श को धो लें सही, वो हाइजेनिक, वो भी प्रॉब्लम है ना, फर्श को धो लें फिर गोश्त को उसके ऊपर बना लें। बहुत अहम बात की। और अगर गोश्त उस पर बना ही लिया है तो फिर गोश्त को देख लें, पहले गोश्त को धो लें फिर उसको पकाएं या उसको स्टोर करें। अच्छा, फिर वही बात है कि जो लोग गोश्त काट रहे हैं उनकी अपनी हाइजीन, जी उतने जानवरों को काट के आ चुके हैं, इतना पसीना उनका बह चुका है, तो वही वाली बात है कि ये बहुत सारी चीजें हैं। और मैं आपकी जो है बकरा ईद खराब नहीं करना चाहता, आप गोश्त खाएं सुकून से। सारी मेरे मुझे एक साहब कहने लगे, मैं नाम नहीं लेता, वो कहते हैं एक रेस्टोरेंट पे गए ना, अच्छा अब लोग कितने इसके आदी भी हो चुके हैं ना, तो वो एक जगह गए, बोले मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसके गोश्त के कोई किचन में उसकी नज़र पड़ गई होगी, तो वो गोश्त पे बाकायदा वो कह रहा है उसमें कीड़े से मुझे नज़र आए। दोस्त बैठे थे,
تو اب لگا تو یہ کہ جب اس نے بتا دیا ہے تو اب سارے دوستوں نے کہنا ہے کہ اب ہم نہیں کھانا. دوسرا کہتا ہے بھائی ذائقہ اس کا ہے. اللہ. تو ہماری قوم بھی جو ہے نا پھر آدھی بھی اسی کی ہے کہ یہی پسینہ نہیں ہوگا اور یہی روڈ نہیں ہوگا اور یہی ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو شاید کباب میں وہ ٹیسٹ بھی نہیں ہے. لیکن اسٹور کرنے سے پہلے گوشت کو دھو لیں, بالکل دھو لیں, ڈرائی کر لیں اور اس کے بعد اسے اسٹور کریں. بالکل اس طرح اسٹور کرنا تو اس کے اندر جراثیم گرو کرنے. بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں. ہم تو ڈاکٹر صاحب نے 70 گرام بتایا ہے, تو شوگر کے پیشنٹ کو کتنا بتائیں گے یہ بھی ڈاکٹر صاحب چلیں ذرا یہ بتائیں. شوگر کا پیشنٹ بھی 70 گرام تو 70 گرام تو 3-4 بوٹیاں ہوئی ڈاکٹر صاحب, یہ تو شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے گا. 70 گرام ہیلدی ہے. اچھا مطلب اگر آپ نے کسی دن 120 گرام لے لیا تو اگلے دن صرف سبزی کھا لیں. وہ ہفتے پہ جا کے آپ نے ایوریج آپ ایوریج نکال لیں. اب تو بڑے ہو گئے, ورنہ ہم چھوٹے تھے تو امی کو ہی کہتے تھے امی اب تو لگتا ہے پورا مہینہ گوشت ہی پکے گا. ایکسرسائز کا بھی یہ ہے, جس سبزی میں نہیں بھی ڈلتا اس میں بھی ڈال دیں گے گوشت. جیسے ہم ایکسرسائز کا بھی یہ کہتے ہیں آپ پر ویک کے حساب سے کر لیں. 150 منٹ منیمم پر ویک کر لیں, منیمم پر ویک. آپ نے کسی دن چھٹی ہوئی تو اگلے دن آپ 60 منٹس کر لیں, کسی دن 15 منٹ کر لیں, کسی دن 100 منٹ کر لیں. پورے ویک میں 150 منٹ ایکسرسائز, 150 منٹ منیمم واک کرنی ہے منیمم. ٹھیک ہے چلیں مفتی صاحب یہ بھی نوٹ کر لیں. چلیں ایک دن میں 150 کر لیں تو باقی دن چھٹی. ہاں مطلب میرا خیال ہے تھوڑا بیلنس رکھنا چاہیے, لیکن 3 دن بھی کر لیں, 60 منٹ 3 ٹائمس کر لیں کچھ بھی کر کے کر لیں. نہیں ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب سے میرا ویسے بھی ریلیشن رہتا ہے تو بہت ہیلتھ کے اوپر اور ایکسرسائز کے اوپر کافی اچھا. بلکہ آپ جب بھی دوائی دیتے ہیں تو ایک جملہ لکھتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ روزانہ ورزش, کیونکہ ورزش دوا ہے. ورزش دوا ہے, بلکہ دوائی بعد میں لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ورزش پہلے ورزش اوپر لکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ورزش میرے پاس زیادہ آنا ہے تو نہیں کرنی, میرے پاس کم آنا ہے وزٹ کرنا ہے تو یہ دوا لینی پڑے گی. ورزش لیں. آپ چاہتے ہیں پرسکرپشن چھوٹی ہو جائے تو یہ دوا لینی پڑے گی. کیا بات ہے, کاش ہم یہ. اچھا پھر اس ورزش کو بھی ہم نیکیوں بھری کر سکتے ہیں کہ اگر ہم واک کرتے ہیں تو واکنگ ٹائم جو ہے ہم درود ٹائم کر دیں, ہم ذکر ٹائم کر دیں, تو چلتے بھی رہیں اور ذکر الہی بھی ہو جائے, درود پاک بھی ہو جائے, تو ہماری انشاءاللہ نیکیوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا. میں چاہوں گا کافی دیر سے عدنان بھائی موجود ہیں اور ماشاءاللہ بہت سارے کلام بہت اچھے پڑھتے ہیں, مگر ایک کلام یہ واقعی بہت اچھا پڑھتے ہیں. اور آج دن بھی عید کا ہے, یہ خوشیاں بھی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے ملی ہے. تو اعلیٰ حضرت کا کلام زمین و زماں تمہارے لیے کہ اس کے کچھ اشعار ہمیں سنائیں انشاءاللہ. زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دغل میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے دغل میں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک
लाख चंद बदर शाशानी हथ चमके लाल नूरानी काली जुल्फ थे अख मस्तानी मखमूर अखी हिन मद भरिया इस सूरत नो मैं जाना कत जान जहाना का सच आका में रब दी शाना का इस शान तो शाना सब बढ़िया सुभान मुस्ताक किथे जानिया तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीनो फलक सीमा को समक का निशान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़बान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए इशारे से चीर छुपे हुए खुल को फेर लिया गए हुए दिल को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए गए हुए दिल को असर ताबो तवा तुम्हारे लिए सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले दिल को भले लिवा के तले सना में खुले लेवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे मकीनो मकान तुम्हारे लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत कलाम है। कहते हैं ना कलामुल इमाम इमामुल कलाम। सुभान अल्लाह। इमाम का जब कलाम हो तो वो कलामों का भी इमाम बन जाता है। ये कलाम जो है ना इसकी बड़ी इनफरादियत है। कलाम जो लिखे जाते हैं ना एक मखसूस वज़न होता है जिसको बहर कहा जाता है, उसकी पूरी तफसीलात होती हैं। ये जो कलाम है आपने देखा होगा इस तर्ज में कोई और कलाम नहीं पढ़ा जाता। यानी इस कलाम की जितनी भी तर्जें आप देखें उस तर्ज में यही कलाम पढ़ा जाता है। वजह यह है कि ये अरबी बहर है, यानी इस वजन पर अरबी में कसीदे और अशार लिखे जाते हैं, उर्दू में नहीं होते। तो ये आला हजरत की गोया कि इस एतबार से शायरी में भी महारत है कि आपने उस बहर का इस्तेमाल किया जो बज़ाहिर बिल्कुल बंजर थी, उसको आपने ऐसा जरखेज किया कि अल्फाज आप देखिए मोतियों की तरह हम वजन आ रहे हैं। कमाल है, कमाल है। सहले मुमतने कहेंगे कि सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब कोई लिखने पर आता है तो पता चलता है कि आला हज़रत के अलावा किसी ने लिखा भी नहीं, यानी आज तक नहीं लिखा गया। तो ये खुसूसियत
کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. اور پھر یہ کلام تو اس کو واقعی اگر اس کی شرح پڑھیں اور اس کی تفصیل میں جائیں تو ایک ایک شعر کے اندر وہ کچھ خزانہ اعلیٰ حضرت نے عطا کیا ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایک ہی شعر کو اگر ڈسکس کر لیں تو اس میں جو دو عظیم معجزات کا ذکر ہے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، وہ دو عظیم معجزات کہ نبی پاک نے اشارہ فرما کر چاند کے دو ٹکڑے فرمائے اور دعا کر کے سورج کو واپس پلٹا دیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا، دن چلا جائے مغرب کے بعد عصر نہیں آتی، مگر وہ دن چلا گیا اور پھر عصر کر دیا، پھر سورج واپس آ گیا. یہ تاب و تواں تمہارے لیے. سبحان اللہ. اللہ پاک نبی پاک سے سچی محبت ہمیں عطا فرمائے. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے آخر میں جو کچھ منٹ باقی ہیں اس پہ انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو مزید چینج کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسی کہانیاں ہوں. ہمارا جو ٹاپک ہے کہانی کے پیچھے کہانی، اس میں بات یہ ہے کہ اس ٹاپک کو ہم اس لیے لاتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بہت جلدی نتیجہ نکال لیتے ہیں، بہت جلدی ہم سوچ لیتے ہیں کہ جناب یہ جو نظر آ رہا ہے اس کا معاملہ یہ ہے، مگر پیچھے کچھ اور نکلتا ہے اور پھر تجربہ ہوتا ہے کہ جناب ایسا جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کال دے دیجیے اور پھر ٹاپک کو چینج کرتے ہیں. ماشاء اللہ، عید کا رنگ پروگرام ماشاء اللہ دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے. میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بندہ خوف خدا اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے وہ کیا سوچے؟ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا. حاجی صاحب تو یہاں بہت سارے ہیں، اب کس حاجی صاحب سے انہوں نے بات کی ہے؟ بڑے حاجی صاحب، بڑے نہیں، حاجی صاحب تو آپ بار بار کے حاجی صاحب. چلے ماشاءاللہ. خوف خدا ہو عشق رسول ہو، یہ بہت طویل، آپ کا سوال کا جواب تو بہت طویل ہو سکتا ہے، لیکن خوف خدا ہو عشق رسول ہو یا اس طرح کی جو عادتیں ہوتی ہیں یا ایسے مزاج ہوتے ہیں، اس میں ایک بڑا طریقہ یہ ہے کہ یہ اچھے ماحول کی برکت سے ملتا ہے. خوف خدا والے ماحول میں رہیں، خوف خدا والا کوئی دوست مل جائے، کوئی ساتھی مل جائے، اب اس کی صحبت کی برکت سے بھی آپ کو یہ چاشنی اور یہ برکت ملتی ہے. عشق رسول والا کوئی ایسا مل جائے کہ جو بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے پر اس کی آنکھیں بہتی ہوں، یاد مدینہ میں وہ تڑپتا ہو، آپ اس کے ساتھ رہیں، آپ اس کی باتیں سنیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی آپ کو چیزیں ملتی ہیں. تو اچھا ماحول یہ بڑا کردار ادا کرتا ہے. پھر اس کے بعد خوف خدا کے بارے میں جو قرآن پاک کی آیات ہیں، قرآن میں تو جا بجا رب نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تو اللہ کرے کہ وہ پھر ہم اس کو پڑھیں. پھر ماشاءاللہ حدیث پاک میں اور پھر ایسے واقعات ملتے ہیں خوف خدا والے بزرگوں کے کہ بندہ پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میں آسان کر دیتا ہوں کہ آپ اگر انٹرنیٹ پر جا کے سرچ کر لیں مدنی چینل کے وہ پروگرام جو خوف خدا پر ہوئے ہیں، اگر وہ بیانات بھی آپ سننا شروع کر دیں گے تو ایک ہی بیان میں آپ کو کئی کتابوں کا نچوڑ جو آپ کو مل جائے گا. اور انشاءاللہ جی ماشاءاللہ خوف خدا کے نام سے ایک پوری سیریز ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نگران شورا کے، امیر علیہ سنت کے بیانات آپ کو مل جائیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ آپ آگے سیکھ سکیں گے. آئیے چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف. اور میں سب سے پہلے مفتی صاحب، آپ چونکہ ایک بڑی پبلک میں کس کو انٹریکشن آپ کا کافی رہتا ہے سوال و جواب کی صورت میں، اور آپ بیٹھے بھی ہیں، میں تو آپ ہاں وہ بات پر آپ کو اپریشیٹ کرنا تھا کہ آپ نے تو کمال سروس دی کہ آپ جانور کے پاس خود ہی پہنچ گئے. یہ تو ہوم ڈیلیوری ہو گئی نا مفتی صاحب، کہ کال کی انہوں نے اور آپ سب کے لیے تو نہیں. ہاں سب کے لیے نہیں ہے، مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ کل کا دن مفتی صاحب کو کہیں ذرا آئیے ذرا ہمارا بکرا گھر دیکھیں. سے باہر ہیں تو ذرا آ کے چیک کر لیں. نہیں ایسا نہیں ہے. اور ہماری ماشاءاللہ حج سروس بھی چل رہی ہے دارالفتا اہل سنت کی، اور شعبہ چونکہ آپ کے تحت ہی ہے، آپ کے علم میں ہی ہوگا. تو ان دنوں میں ہمیں جانوروں کی بڑی پکچرز، بڑی ویڈیوز، یہاں تک کہ احرام میں پہننے والی چپل بھی لوگ بھیجتے ہیں، پہن بھی بھیجتے ہیں. یعنی میں کہوں کہ ہم جوتے بھی دیکھ رہے ہیں باقاعدہ کہ یہ جوتے آپ کے ٹھیک ہے. اور پھر سہولت بھی ہے نا، یعنی اگر آپ یہ انٹرنیٹ کے بعد واٹس ایپ کے بعد کتنی آسانی ہوگی کہ آپ جانور کی ویڈیو بنا کے ہی مفتی صاحب کو بھیج دیں. فون پہ میں کہوں کہ اس کے دانت ایسے ہیں جی اور دانت ہی دکھا دوں، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تو چلیں مفتی صاحب کا فائدہ ہو گیا، ہمارا بھی بڑا فائدہ ہو گیا جو انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں نا. پہلے اچھا میں چلیں اپنی برائی خود ہی بیان کر دیتا ہوں. میں سب سے برا جو ہے نا شاپنگ کرنے والا آدمی ہوں. یعنی میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے کہ کئی بار گھر والوں نے کہا تھوڑی مہربانی، اب آپ نے کوئی چیز نہیں لانی، ہم ہی پیسے دے دینا، ہم کیونکہ وہ میں جو لے کے آتا ہوں کہتے ہیں یہ کیا لے کر آتا ہوں. اب میرے لیے آسانی کیا ہو گئی کہ اب اول تو ٹائم نہیں ہوتا، لیکن کبھی بچوں نے کوئی فرمائش کی تو اب جا کر وہیں سے ہی تصویر بھیج دی، بھائی یہ جو منگایا تھا وہ یہی ہے کہ نہیں ہے. پری آڈٹ پہلے ہی کروا لیں، بعد میں آ کے شرمندگی، پیسے بھی خرچ ہوں اور باتیں بھی سننی ہیں. تو میں نے کہا بھائی ویڈیو کال کر کے سب دکھا دیتا ہوں، بھائی یہ ٹھیک ہے، کلر بھی صحیح ہے، بس اور تو کچھ نہیں. تو اب یہ آسانی ہو گئی، تو چلے دارالفتہ کے لیے بھی آسانی ہو گئی. تو دارالفتا اہل سنت میں جیسے حج سروس چل رہی ہے، اسی طرح ویسے تو عام دنوں میں ہم 5 گھنٹے فون سروس ہوتی ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں اگرچہ دارالفتہ بند ہیں، چھٹیاں ہیں، لیکن سب اپنی اپنی جگہ پہ مصروف ہیں. صبح 8 سے لے کر شام 7 اچھا ان دنوں میں بھی قربانی کے دن جی ہاں باقاعدہ. اور یہ ہمارے مختلف افراد کے پورا شیڈول بنا کے 1 گھنٹے بعد کال دوسری حج کے دنوں میں تو مجھے بتایا گیا کہ بعض اوقات 24 گھنٹے تک یہ سروس جاری رہی. جی ہاں ایسا رات، کیونکہ حاجی مزدلفہ میں تھے، ان کو اس وقت مسائل پوچھنے تھے، تو رات 3-4 بجے بھی کالیں آتی رہی، میسیجز آتے رہے. ایسے کیا، اور ہم فجر پڑھتے ہی یعنی یہاں پہ کچھ
جیسے فجر پڑھتے ہی کئیوں کے جو ضروری جواب ہیں تو فوراً ان کو جواب ہیں. بعض کا ٹائپنگ میں مشکل ہوئی تو پھر وائس میں بھی ہم نے بھیجے ہیں کہ جلدی جلدی جوابات ان تک پہنچیں. فری آف چارج آپ کو شرعی رہنمائی دینے کے لیے ہمارے مفتیان کرام ماشاءاللہ کوششیں کر رہے ہیں. جو ویڈیو ہے میں نے تو وہی دیکھی جب میں حج پہ گیا تھا. مجھے لگتا ہے اس کے بعد میں ٹرینر بن گیا ہوں. کیا بات ہے. اب بلکہ میرے پاس تو ہر حج سے پہلے بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں حج پہ جانا ہے دوائیں حج پہ جانا, تو میں تو دوائیں تو لکھتا ہی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے اچھا حج کی تربیت بھی دے رہے ہوتے ہیں. تربیت بھی کہ اس وقت یہ کرنا ہے, اس وقت یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, تو وہ مزہ بھی آتا ہے. ہم ساتھ تھے میرا خیال ہے اس پہ. ہم ساتھ تھے, امیر اہل سنت بھی ماشاءاللہ. ہاں ہاں اسی حج میں ساتھ ہو گئے تھے. اچھا اسد بھائی وہ اسی 2018 میں تھے آپ؟ 2018 میں. اچھا ماشاءاللہ. اور وہ سیم ہمارا سیم گروپ تھا. ہم ساتھ. میں نے تو 6 مہینے پہلے بک کرا لیا تھا اشفاق صاحب سے گروپ. امیر سنت بعد میں آئے تھے تو وہ تو بہت ہی شاندار لگ گئی تھی گروپ ہو گیا تھا, بہت زبردست, بہت مزہ آیا. یعنی وہ ایسا ہوا اسد بھائی سے میں اچھا بھول گیا تھا اسد بھائی کو. اچھا آپ کا بھی مجھے یہ یاد تھا کہ آپ حج پہ تھے, اس میں تھے اتفاقاً 2018 والے حج کی مدنی چل نے ڈاکیومنٹری جاری کی ہے, تو میں کل وہ ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا تو میں بھی ان یادوں میں خوب, تو مجھے اسد بھائی نظر آئے, تو میں نے کہا اسد بھائی تھے حج پہ, تو میں نے آج آپ سے پوچھ لیا. تو ڈاکٹر صاحب بھی تھے. اچھا لکیلی کیا ہوا, وہ کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ چل مدینہ کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں تو اس کو کہتے ہیں نا کہ اتفاقاً چل مدینہ سارے ہو گئے, سارے ہی قافلے والے پہلے گروپ بن چکا تھا. امیر اہل سنت کا اس وقت کوئی ارادہ نہیں تھا, تو ہم نے 17-18 لوگ تھے میرا خیال ہے, ہم نے پلان کر لیا کہ مل کے حج کریں گے, اور ہوا یہ کہ امیر اہل سنت کا اس کے بعد پلان بن گیا. اچھا جب امیر اہل سنت کا پلان بنا تو اس وقت اب دن بہت تھوڑے تھے, تو کوئی اور قافلہ بنانے کا ٹائم نہیں تھا, تو امیر اہل سنت کے ساتھ 3-4 رفقا تھے, تو وہ الحمدللہ جو خیمہ ہم نے پہلے سے ہمارے گروپ کے لیے کیا تھا, ان سب کو لاٹری لگ گئی کہ امیر اہل سنت اسی خیمے میں تشریف لے آئے. تو کہتے ہیں نا کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہرحال ہاں الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی تاریخی وہ سفر تھا. تو جی پہلے چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس, کوئی بتائیں ایسا واقعہ, کوئی ایسی بات. قربانی کی بتا دیتے ہیں. قربانی میں جیسے اجتماعی قربانی ہوتی ہے تو وہاں درجنوں بلکہ سینکڑوں کے جانور ہوتے ہیں, تو کئی ایسی جگہیں ہوتی باندھنے کی جہاں محلے کے جانور بھی لوگ باندھ. تو ایک جگہ سے کچھ سال پہلے ہمیں فون آیا اچانک مجھے کہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارا جانور بندھا ہوا تھا, تو بچے عصر کے قریب گئے اپنا جانور لینے کے لیے کہ کچھ گھمائیں گے گلی میں, تو پتہ چلا اس کی گردن ادھر پڑی ہوئی ہے اور جانور کٹا ہوا ہے. یا اللہ. تو پہلا دن تھا, پہلا دن ہی. اچھا وہ کاٹ دیا کسی نے, سمجھ گیا. یعنی اجتماعی قربانی کے چل رہے تھے سب سارے جانوروں کو, انہوں نے بولا یہ بھی فارغ کھڑا ہوا, اس کا بھی کاٹ دے بھائی, جس کا بھی ہے تو وہ کاٹ. اب یہ جن کا جانور کٹا وہ ان کی حالت کیا اس وقت, اور اس سے زیادہ حالت اجتماعی قربانی والوں کی کہ کسائی لوگ تھے, انہوں نے پکڑے, لائن میں کھڑا تھا تو اسی کا نمبر ہے, انہوں نے کاٹا. بہت اہم ہے. جی تو ہوا کیا, قربانی ہوئی. اب وہ ہوا یہ کہ بھئی اس کا کیا کرنا ہے, تو جانور اچھا وہ یہ ہوا کہ گوشت ابھی ان کا باقی تھا. صحیح ہے. گوشت تک وہ پہنچ چکے تھے. اگر بچے مغرب سے ٹائم جاتے گھمانے تو پھر تو ٹکا بوٹی بن جاتی, پھر تو کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. لیبل لگا دینا چاہیے کیونکہ یہ ڈاکٹری میں بہت ہوتا ہی ہے. اچھا کہ اپینڈکس نکالنا اس کا تھا, نکل گیا اس کا. نہیں کرے ڈاکٹر صاحب, نہیں کرے. جی اچھا اب تو دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے فون کو لیبل لگا دیتے ہیں, بچے بدل جاتے ہیں. نہیں ویکسین لگ جاتی کسی اور. اب تو ہر جگہ لیبل رہی ہے. یہ صحیح ہے. اچھا میں یہ تو سنا تھا کہ سرجری سیدھی ٹانگ کی کرنی تھی, الٹی ٹانگ کی, مطلب یہ دیکھیں یہ اس تمام چیزیں غلطیاں لکھی ہوئی کتابوں میں کہ یہ اٹ ڈز ہیپن. ہاں ہمارے جو لکھا ہوا آیا ڈاکٹر کے سامنے, اب مریض تو بے ہوش ہے, ہمارے کو نہیں پتا کیا کرنا ہے. اس لیول پہ ہوئی ہے, لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ یہ لیبلنگ ہونی چاہیے سب جگہ کہ کیا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ واقعی سچ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پیٹ میں اوزار بھول جاتے ہیں, ایسا ہوا ہے کبھی؟ وہ ہوتا کیا ہے, وہ ڈاکٹر کی مسٹیک نہیں ہوتی, یہ جو اوزار جمع کرنا اور اس میں جو گاز جو ہوتے ہیں, کپڑا جو ہوتا ہے, وہ اسٹاف کی ذمہ داری ہوتی ہے. کبھی کبھی کپڑے کے بارے میں بھی سنا ہے, مطلب ہاں کہ آپ نے سرجری کی, اب اسے 6 گاز دیے تھے, تو اس کے نیچے بعد میں 6 گاز گننے ہیں. گاز کہتے ہیں ہم کپڑے کے جو سارا جس سے ہم صفائی کرتے ہیں, اب اس نے 5 گاز گنے, یہ غلطی ہو گئی. تو ڈاکٹر کی مسٹیک تو کہلائے گی, انچارج تو وہی تھا, لیکن ایکچولی ہی از ناٹ دا ایکچوئل رسپانس. تو بڑا پرابلم ہو جاتا ہوگا, اندر کوئی چیز رہ جائے. ظاہر ہے, تو پھر دوبارہ کھولنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے ایک فیملی ممبر کا کیا ہوا, جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ دانت نکالنا تھا, اب وہ ایک طرف کا مثال ہے دانت نمبر 3 نکالنا تھا, وہ 4 نکال دیا. اب غلطی تو پتہ لگ گیا, وہ تو نکل گیا, لیکن جو اصلی ہے اس کو بھی نکالنا ہے, تو وہ بھی پھر نکالا, پھر ایک کی جگہ پہ 2 نکلے. اچھا اس میں مریض کا ہو سکتا ہے نا, اس نے بتایا ہی وہی ہو, ڈاکٹر صاحب نے نکال دیا. بس وہ دیکھیں غلطی مطلب ہر فیلڈ ہیومن ایرر تو ہاں ہیومن ایرر ہے. اچھا بچے ہیومن ایرر اس فیلڈ میں ذرا زیادہ مطلب کرٹیکل, ہاں بہت جان پہ آ جاتی ہے نا. اچھا لیکن اب یہ والی بات مفتی صاحب, اگر کسی کا جانور غلطی سے کسی نے قربان کر دیا تو قربانی ہو گئی اس کی؟ اب یہی مسئلہ آیا, پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی جو شرعی رہنمائی ہے وہ پہلے لے لیں کسی مفتی صاحب سے باقاعدہ اس کے, تو اچھا ہے کہ وہ سامنے والی فیملی بھی اس پر ایگری ہو گئی کہ چلیں ہم اس چیز کو پوچھ لیتے ہیں, تو قربانی تو ہو جائے گی. قربانی کے لیے وہ متعین تھا, حصے بھی متعین ہے,
اور وہ اگر اس کو اجازت دیتے ہیں کہ مطلب ان کا جو کر دیا تھا اب یہ اس کو جائز قرار دینے کہ ٹھیک ہے بھی ہم قربانی. اب پھر اس میں اور بھی احکامات، اگر گوشت استعمال ہو جانا یا سامنے والا راضی ہی نہیں ہے، پھر کئی اور پیچیدہ بھی مسائل تھے. پھر وہ تاوان کے آتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا ہے تو وہ پھر اپنی طرف سے قربانی اس کو شمار کر کے، یہ بھی اس میں احکامات موجود تھے. لیکن یہاں ان کی بچت یہی ہوئی کہ کم از کم گوشت ان کا تھا، ابھی جانور کٹا ہی تھا، وہ بھی اجتماعی قربانی والا. بعد میں کہتے ہیں بڑا اچھا تھا، لذیذ بھی تھا آپ کا جانور. اس میں سبق جو سیکھنا ہے اس میں سبق جو سیکھنا ہے کہ بعض اوقات مفت کی جگہ نقصان دہ ہو جاتی ٹھیک ہے کہ آپ نے فری جانور اتنا مہنگا لیا اور قربانی والی کے ساتھ باندھ دیا. تو بھائی آپ اپنا الگ سے اس کے چارج کہیں دے کر اس کو باندھ یہ دیں. بات صحیح ہے کہ بچے جب تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچہ بھی پیدا ہونے کے بعد سملر دکھ رہے ہوتے ہیں تو فوراً ٹیگ لگا دیتے ہیں، نام لکھ دیتے ہیں. تو اسی طرح جانور پر بھی کوئی نشانی ہے، بکرے ایک ہی جیسے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب سوال میرا اس میں ایک اور آ جائے گا کہ اگر دو بکرے ایک جیسے ہی تھے، کسی نے اپنا سمجھ کر وہ کاٹ دیا اور جناب اس کو استعمال بھی کر لیا اور دوسری بار اس نے کہا اچھا پھر میرا والا تم کاٹ لو، تو یہ ہو سکتا ہے قربانی ہو جائے گی. اب میں نے جہاں قربانی کی وہاں 12 جانور ایک جیسے بندے ہوئے تھے. صحیح. اب مجھے بتایا یہ آپ کا ہے، بس میں نے صحیح اس میرا ہی ہے. اس میں کوئی 3 کا تھا، کوئی 3.5 کا تھا، کوئی 2.25 کا تھا. یہ آپ کا، بس آپ کا. آپ نے کوئی اس پہ، آپ تو ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ کو تو پھر ٹیگ لگانا چاہیے تھا نا اس کے اوپر. نہیں میں تو کم. اچھا مفتی ساتھی تھے کچھ لوگ بانٹنے میں ہوتا ہے نا کہ ان کو تقسیم کرنا ہے، بانٹنا ہے. اچھا مجھے اب چلیں کہانی کے پیچھے کہانی بھی اور ایسے واقعات بھی، مجھے اتفاق یاد آ گیا. پرانی بات ہے، حج کا دن تھے اور ہم 7 دوستوں نے مل کر سوچا کہ بکرے کی جگہ اس بار گائے قربان کرتے ہیں. مکے کی قربان گاہ میں ہم پہنچے. گائے بھی میرے خیال اس زمانے میں بھی شاید 2800 یا 3000 ریال لگے ہوں گے. تو گائے کا سودا کیا، بالکل ٹھیک گائے تھی. اب اس کو لے کے انہوں نے کہا کہ سامنے قربان گائے تو آپ خود جائیں اور اس کی کساب سے ریٹ طے کریں. تو جیسے ہی لے کر گئے تو گائے بیٹھ گئی راستے میں، اور راستے میں اب وہ ایسی بیٹھی اور اس نے یوں منہ پھینک دیا کہ ختم. ہمیں لگا کہ گئی گائے نا. اچھا اب پرابلم یہ تھا کہ چلے میرا تو ایک حصہ تھا، باقی تو حاجی مینا میں تھے. اب ان کو اگر میں کہوں کہ آپ کی گائیں گئی تو وہ سفر میں تو پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں نا. تو ہم 1-2 دوست تو تھے، باقی تو لوگ نہیں تھے. ارے باپ رے باپ، اس کا کیا کریں. اچھا وہ کہہ رہے نہیں سانس آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، سانس آ رہی ہے، ابھی مری نہیں ہے. اچھا اب کیا ہوا، وہ نہیں ہوتی جو سیمنٹ کی ٹرالی، وہ ٹرالی منگوائی اور لوگوں نے مل کے اس ٹرالی میں ڈالی اور اس کو لے کے اب ہم چلے قربان گاہ. تو میں بولوں یار جو خود چل کے نہیں جا پا رہی اس کی قربانی ہوگی نہیں ہوگی، پہلے مفتی صاحب سے تو پوچھیں. یہ بات ہے کم از کم 10-12-15 سال تو ہو گیا، اچانک یاد آ گئی. تو اچھا اس زمانے میں یہ بھی نہیں تھا کہ ویڈیو بنا کے بھیج دیں. اچھا میں نے تو سمجھا، میں نے کہا یہ پیسے گئے اور قربانی اب کیسے ہوگی. اب جیسی قربان گاہ پہنچے نا تو جیسی اس کو ٹرالی سے اتارا تو وہ اٹھ گئی. میں نے کہا یا اللہ تیری مہربانی، یہ کھڑی ہو گئی. سمجھ کہ یہ آج ہی مجھے چھوڑنے والے نہیں. اللہ کا کرم ہوا. لے کر ہی آئے. کہانی کے پیچھے کہانی یہ ہو جاتی کہ پھر سب کے پتہ نہیں اب سب کو منانا. کیونکہ مجھے یاد آیا کہ ہمارے دوست تھے، ان کے ساتھ پچھلے سال ہی واقعہ، وہ آج تک جو ہے نا وہ جب دوست بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے اس پہ مسکراہٹوں کا تبادلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوست تھے، وہ منڈی سے 10 جانور لے کر آ رہے تھے یا 6 جانور لے کر آ رہے تھے، بکرے تھے. تو انہوں نے کہا میرا بھی لے آنا. تو راستے میں بقول ان کے اب ماننا ہی پڑا کہ بھائی کسی نے روکی گاڑی اور جو تمہارا والا بکرا تھا نا وہ چوری کر کے لے گئے. اب وہ بولے بھائی سارے بکرے بچ گئے، صرف میرا ہی چوری ہوا، اب میں کیسے مانوں. وہ قسمیں کھا رہا ہے، اب بیچارے کو دوسرا کرنا پڑا. ہمیں پتا تو بندہ ایماندار ہے، لیکن وہ 1 سال ہو گیا آج تک یہی بات وہ جو ہے نا مدعا پورا نہیں ہو رہا کہ میرا ہی کیوں چوری ہوا. ہاں تو اب وہی ڈر تھا کہ اگر وہ گائے نہیں اٹھتی تو پھر ہمیں یہی کہنا پڑتا کہ بھائی تمہاری چلی گئی. بھائی یہ جتنے بھی جانوروں میں شراکت پہ کاروبار کر رہے ہیں نا، بعض کو گاؤں دیہاتوں میں لوگ ایک جانور دے دیتے ہیں کہ وہ ہمارا پالتے رہیں، پھر جب ٹائم آتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں. تو ان کو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ان کا کوئی بھی جانور مرے گا تو وہ شراکت والوں کا ہوتا ہے. صحیح ہے، یہ تمہارا مر گیا، تمہارا بکرا بھی مر گیا، تمہاری وہ بھینس تھی وہ تمہاری بھی وہ بھی چلی. یعنی یہ اس طرح غلط بیانی اس میں کرتے ہیں کہ وہ ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اسی لیے ہم جو بطور خاص دعوسامی کے زیر اہتمام قربانیاں اجتماعی قربانی ہوتی تو اس میں باقاعدہ یہ شرعی پوائنٹ بھی اور تربیت بھی یہی ہے کہ آپ جب خریداری کریں تو وہ متعین انہی 7 افراد کی طرف سے ہو. اس کے بعد بعض کا جانور کی ٹانگ ٹوٹنا، قربانی کے قابل نہ رہنا، کچھ اور بھی مسئلہ ہوتا ہے. اور ہمارا جو شروع میں بکنگ کا ایک وکالت نامہ ہے اس میں یہ چیزیں مینشن ہیں کہ ہم آپ کی طرف سے جانور خریدیں گے اور ہر 7 نمبر کے افراد ان کے نمبر آ جاتے ہیں کہ یہ 22 نمبر جو گائے ہے، 23 نمبر ہے، 24 نمبر، تاکہ اگر کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ پھر 7 ہی متاثر ہوں. ورنہ اگر 100 جانور ایک ساتھ خرید لیے تو اب اجتماعی قربانی والے تو بالکل وہ تو یہی کہیں گے ہم نے بک کروایا، ہمیں تو آپ ہمارا حصہ دیں. تو وہ کس کے کھاتے میں ڈالیں گے؟ تو خریداری جب ہو اس کے ساتھ ساتھ متعین کرتے جائیں گے تو اس کام کم از کم یہ ہے کہ آسانی ہو جاتی.
پچیدہ مسائل نہیں ہوتے. دیکھیں ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت نے ان واقعات اور ان جھگڑوں سے بچنے کا ہمیں حل دیا ہے نا, کہ سب چیزوں کو کلیئر کر لیا جائے. بعد میں دوستوں میں بھی ناراضگی ہو جاتی ہے, مل کر قربانی کر رہے ہیں اس میں ناراضگی ہو سکتی ہے, جانور اگر انتقال ہو گیا تو اب کہیں بھائی میرا حصہ نہیں تھا یا فلاں تھا, تو بعد میں یہ تمام چیزیں ہوں تو پہلے کلیئر ہونا چاہیے. دعوت اسلامی کے اجتماعی قربانی کا وکالت نامہ واقعی بہت ساری اس میں رہنمائیاں موجود ہیں. کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی, عدنان بھائی, محسن بھائی, راشد بھائی, آپ سب کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. عبدالحبیب بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے, جب آپ پہلی بار رکن شورا بنے تھے, رکن شورا بن کر امیر علیہ سنت کے ساتھ جب چل مدینے کی سعادت ملی تھی تو آپ کی کیفیت کیا تھی, اور کہانی کے پیچھے کوئی ہو آپ کا یادگار واقعہ وہ بھی بتا دیں جو آپ کو بھولتا بھی نہ ہو, یاد بھی رہتا ہو. یہ دو الگ الگ واقعات ہیں. شورا کی رکنیت تو 2009 میں مجھے پتہ چلا تھا, اور میں پاکستان میں نہیں تھا, میں نے کئی بار بیان کیا, میں مدینہ منورہ میں تھا اور مجھے وہاں اطلاع ملی تھی. کیونکہ شورا کی, اب دعوت اسلامی کی ایک خاصیت ہے کہ مرکزی مجلس شورا میں آنے کے لیے کوئی نامینیشن فارم نہیں ہے کہ کوئی درخواست جمع کروائے کہ مجھے مرکزی مجلس شورا میں آنا ہے, اور اس کی کوئی ووٹنگ یا جناب اس کا کوئی الیکشن یا اس کے پیچھے کوئی ایسا ہوتا ہے. یہ مرکزی مجلس شورا ہی طے کرتی ہے کہ کسی نئے رکن شورا کو شامل کرنا ہے, اور پھر اس کے اندر اراکین شورا کے یقیناً ووٹ یا رائے لی جاتی ہے. تو میں تو پاکستان میں بھی نہیں تھا اور مجھے یہاں سے اطلاع ملی کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یقیناً ایک انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے, اور یہ کیفیت بھی تھی کہ اتنی بڑی ذمہ داری کا میں اہل نہیں, اور مدنی مرکز نے اتنا اعتماد کیا. اور یہ جو واقعہ ہوا, جو واقعی یہ میری زندگی کا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ زندگی کے تاریخی واقعات میں سے جو نہ بھولنے والے ہوں اور جو واقعی ہسٹوریکل میری لائف کے ایونٹ ہے, تو اس میں یقیناً 2018 میں جو امیر علیہ سنت کے ساتھ, جس میں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی تھے اور اسد بھائی بھی تھے, لیکن مجھے یہ سعادت ملی کہ میں نے ٹریول بھی ان کے ساتھ ہی کیا, اور بلکہ اس کے انتظامات میں بھی کچھ خدمت کا موقع ملا. تو وہ میرے لیے انبلیویبل اس لیے تھا کہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ امیر اہل سنت جب بھی کبھی مدینے جائیں گے تو مجھے بھی یہ سعادت ملے گی. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ کلوز بھی ہیں, اور وہ امیر اہل سنت کے ساتھ سفر مدینہ کے انتظار میں بھی کئی سالوں سے ہیں, تو وہ مطلب اپنی توقعات ہی نہیں تھی. تو میرے لیے اس لیے وہ شاکنگ بھی تھا اور ایک کمال کا وہ تھا. بلکہ میں سچ بتاؤں, آج شاید بتا رہا ہوں, پہلے بھی کبھی بتایا تھا کہ میں اس سفر میں کئی بار نیند سے اٹھ جاتا تھا مکہ مدینے میں, اور میں سوچتا تھا یہ خواب ہی ہے, یہ حقیقت نہیں ہے, یہ واقعی ایسا نہیں. کیونکہ ایک تو امیر علیہ سنت خود 17-18 سال بعد تشریف لے گئے تھے, تو وہ بھی ایک لوگوں کے لیے بڑا ایک اچھی سی ایکسائٹمنٹ تھی, پوری دنیا دعوت اسلامی کے لیے ایکسائٹمنٹ تھی. مگر میری کیفیت یہ تھی کہ میں مفتی احسان صاحب کو بھی ایک بار میں نے حج کے سفر میں کہا تھا کہ مفتی صاحب مجھے نیند سے اٹھ کے لگتا ہے کہ واقعی ہم امیر علیہ سنت کے ساتھ حج پہ آئے ہوئے ہیں. تو وہ نو ڈاؤٹ دیٹ واز امیزنگ. اور جو عرفات میں جو دعا کی تھی نا, وہ مجھے ابھی بھی وہ امیر علیہ سنت نے کی تھی, انہوں نے کی تھی, پھر آپ نے ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. ابھی جیسے یہ بات ہو رہی تھی نا, تو ایک بڑا خوشگوار واقعہ تھا. عرفات سے جب ہم مزدلفہ پہنچے, اب وہاں پہ تھکاوٹ تو جیسی تیسی ہوتی ہے, تو سب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ بعضوں کا بات کرنے کا بھی جی نہیں چاہ رہا ہوتا, بس مجھے چھوڑ دو اکیلے. ایک بندہ لطف اندوز بھی ہو رہا تھا اور پرسکون بھی ہوتا ہے. تو میری سنت بھی تھی, پورا قافلہ تھا. تو 2 افراد کو کہا ذرا جاؤ دیکھ کے کوئی چائے وائے کہیں پر مل جائے. تو 2 اسلامی بھائی گئے. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی چائے آئے گی, پیئیں گے. دیکھا تو سامنے سے ایک ریڑھی کے اوپر پوری دیگ آ رہی ہے. ان کو بولا بھائی آپ کو چائے کے لیے بھیجا تھا. بولا ہم چائے لینے گئے تھے, لیکن رستے میں ایک عرب بدو تھا, تو اس نے نا یہ پلاؤ یا بریانی جو بھی بولے, تو پورے اونٹ کو اس نے کہا تھا بھائی یہ میں نے نا تازہ بنا کے لایا ہوں, اسی علاقے کا ہوگا. تو ہم نے اس سے نا پوری دیگی خرید لی ہے, اور وہ ہم لے کر آ گئے. اچھا وہ ریڈی پہ لا کر امیر سنت کے سامنے فاتحہ پڑھے. اب پوری دیگ پر فاتحہ پڑھی جا رہی ہے. اچھا زندگی میں فاتحہ خانی میں تھوڑا سا کھانا تو دیکھا ہی ہے. اب وہ مزدلفہ میں ریڈی پہ, اچھا اس کو بدو کو بھی ساتھ لے آئے. بولے جتنے برتن ہیں وہ بھی لے آؤ, پلیٹ بانٹنا بھی ہے. اب مزدلفہ میں تو سب کے پاس تھال وال تو تھے نہیں. اچھا وہ امیر سنت بھی خوب مسکرائے اس میں. تو بہرحال پھر وہ فاتحہ خوانی ہوئی, پھر کچھ بزرگوں کے نام لیے, اب پھر اس کو جو تقسیم کر رہے ہیں, بولا بھائی یہ تو کھلا دیا, دوبارہ جاؤ چائے لے کر آؤ. ماشاءاللہ کئی حاجی, بہت بڑی دیگ تھی, اور وہ کافی حاجیوں کو تقسیم ہوئی. اور بہرحال اس میں یہ بھی تجربہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں پہلے سے نہیں بتانی چاہیے, کیونکہ کچھ لوگوں کو جب یہ پتہ چل گیا یہ اونٹ کی ہے تو پھر ظاہر ان کی وہ رغبت تھوڑی سی کم ہو گئی. تو بھائی کھا لینے چاہیے, پھر اس کے بعد بتا دینی چاہیے. تو بہرحال یہ بھی ہمارے گھر والے بعض اوقات جب چھوٹے تھے تو امی جو ہے نا وہ کھلانے کے بعد ہی بتاتی تھی کہ کیا کھلایا ہے. تو ایسا بھی ہونا چاہیے. پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا
نعمتیں بانٹتا جس شمس وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا کھاتے گئے در کا پیتے گئے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا تیرا دانا نانی پانی ہے تیرا پانی دانا تیرا دانا. آخری منٹ رہ گئے ہیں. راشد بھائی نے آج کچھ کم ہی کلام کیا ہے تو ہم نے کہا راشد بھائی آپ بھی کوئی زندگی کا ایسا یادگار واقعہ یا کوئی ایسا ایکسپیرینس جس سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے یا پھر کوئی اور بات بھی کرنا چاہیں کیونکہ 3-4 منٹ رہ گئے. امام علیہ سنت کا ایک واقعہ ذکر کروں گا جس میں نبی کریم علیہ السلام کا بھی ذکر خیر ہو جائے گا. امام علیہ سنت ایک مرتبہ اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ خلفاء کے ساتھ ایک مقام پر موجود تھے. کچھ علم دین کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی تھی کہ دوران گفتگو لوگوں نے دیکھا کہ امام علیہ سنت اپنی مسند سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. جب بظاہر اس کی کوئی وجہ سمجھ نہ آئی کسی کو کہ یہ کیوں کھڑے ہوئے, پھر آپ تشریف فرما ہو گئے. کچھ دیر کے بعد آپ پھر کھڑے ہوئے. 2-3 مرتبہ جب اس طرح معاملہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے کہ آپ اپنی مسند سے اٹھتے ہیں اور پھر واپس مطلب تشریف رکھ دیتے ہیں, کہیں جاتے بھی نہیں ہیں. تو امام علیہ سنت نے فرمایا کہ وہ سامنے دروازے پر میں دیکھتا تھا کہ آل رسول یعنی نبی کریم علیہ السلام کی آل کا ایک بچہ سادات کا سیدوں کا ایک چھوٹا سا شہزادہ ہے, وہ یہاں سامنے آتا تھا. جیسے اسے میں دیکھتا تھا تو میں کھڑا ہو جاتا تھا. اب عالم دیکھیں کہ امام علیہ سنت جو فقہ کی دنیا میں مجتہد فی المسائل ہیں اور اس دور میں ہم دیکھتے ہیں تو امام علیہ سنت کا کوئی مقابل ہمیں نظر نہیں آتا. اور آپ کا ولایت میں کیا مقام و مرتبہ ہے. یعنی علماء بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی یہ علمیت کے ذریعے اپنے فتویٰ نویسی اور تحقیقات کے ذریعے گویا کہ اپنے معرفت والے مقام کو چھپا رکھا تھا. یعنی آج بھی اہل نظر جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ولایت میں اور طریقت کے حوالے سے کیا مقام و مرتبہ ہے, لیکن آل رسول کا ادب دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن آپ اس کا اتنا ادب کر رہے ہیں. اور اس طرح کے درجنوں واقعات ملتے ہیں. یہی چیز پھر ہمیں امیر علیہ سنت کی سیرت میں نظر آتی ہے. اچھا یہ تو کئی ایسے واقعات ہیں جیسے پالکی والا بھی واقعہ ہے. علمی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت نے مختلف مقامات پر سادات میں جو علماء کرام تھے ان کو بڑی رسپیکٹ دی ہے. آپ کے خلیفہ ہیں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, صدر الافاضل ہیں, اور اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ کنز الایمان ہے اس کی آپ نے حاشیہ بھی لکھا خزانہ العرفان کے نام سے. اور اگر ان کی ذاتی شخصیت کو دیکھا جائے تو اتنے کمال کے عالم اور مفتی تھے کہ اپنی ذات میں خود اعلیٰ حضرت تھے, بہت محقق تھے. تو ان کے حوالے سے لکھا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کسی مسئلے پر تحقیق فرماتے, کوئی فتویٰ تحریر کرتے اور ان کو دکھاتے. یہ ایک ہوتا ہے کہ ایک عالم دین کوئی تحقیق کرتا ہے تو دوسرے عالم دین کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ کام کیا ہے. تو امام علیہ سنت کا یقیناً مقام و مرتبہ فقہ میں قرآن و حدیث پر نظر کے اعتبار سے صدر الافاضل سے زیادہ تھا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا کہ صدر الافاضل عرض کرتے کہ آپ اس عبارت کو, اس لفظ کو یہاں سے حذف کر دیں, اسکپ کر دیں اس کو. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات صحیح ہے لیکن وہ ایک مزاج کے مطابق ہوتی ہے چیز. یہ جو تصنیف کا کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں بات یہ جچ رہی ہے یا نہیں, تو بات صحیح ہونے کے باوجود بعض اوقات جملے حذف کروا دیے جاتے ہیں. فتویٰ نویسی میں بھی یہ ہوتا ہے, تصنیف میں بھی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ صدر الافاضل اگر اعلیٰ حضرت سے عرض کرتے کہ آپ نے جو یہ تحریر لکھی ہے اس میں سے اس جملے کو اس طرح کر دیں, تبدیل کر دیں, اس کو حذف کر دیں, تو امام علیہ سنت دلیل معلوم کیے بغیر, کچھ پس و پیش کیے بغیر صدر الافاضل کے کہنے پر اس کو حذف فرما دیا. تو ہمیں اس سے درس ملتا ہے کہ ہم دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, جس اعتبار سے بھی جتنے بھی بڑے مرتبے پر ہوں, آل رسول سادات کرام ہیں تو زندگی کے ہر موڑ پر ان کا لحاظ رکھنا ہے, ان کا ادب کرنا ہے, اسی میں برکت ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے خوبصورت تذکرے پر پروگرام کا وقت ختم ہوا. آل رسول کی خدمت کیجئے, اہل بیت اطہار سے یقیناً ہمارے بڑا پیار ہے, مگر آج جو سید صاحبان ہمارے درمیان ہیں عاشقان رسول, ان سب کی خدمت کیجئے, ان کا ادب کیجئے, اور قربانی کے دنوں میں مزید ان کا خیال رکھیے. اللہ کریم آپ کی خوشیوں کو مزید دوبالا کرے. آپ اجازت دیجئے. بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ, رب کی عطائیں ہیں مومن
کے संग عید کے रंग मदनी चैनल के संग